الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ملک کے معروف قاری جناب قاری ظفر علی سیالوی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو 1445 ہجری سن 2024 کی رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں میں سحری کے اس پیارے سے موقع پہ دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج آپ نے ہمارے ساتھ
جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج آپ کو ہم انشاءاللہ وہ باتیں بتائیں گے جس کو اگر آپ نے دل کی سماعتوں سے، ایک تو ہوتا ہے نا یہ سماعتیں، ایک ہوتی ہے دل کی سماعتیں، اگر آپ نے دل کی سماعتوں سے سن لیا تو میں دعوت و ظاہر ہے اللہ کی ذات پر ہے، لیکن یہ بات تیقن سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا رمضان گزارنے کا جو انداز ہے وہ انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو یہ نہ معلوم ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں عطا کی ہے اس نعمت کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ویٹیج رکھا ہے اس نعمت کے اندر، تب تک ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر پاتے۔ نعمت کی قدر اسی وقت ہو پاتی ہے جب نعمت عطا کرنے والا آپ کو یہ بتلا بھی دے اور جتلا بھی دے کہ جو نعمت آپ کو دی جا رہی ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، بہت ہی قیمتی ہے، لہٰذا اس کی احتیاط بھی کرنا اور اس کا اہتمام بھی کرنا، تو پھر آپ اس نعمت کی قدر کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ آپ کو تنبیہ کے طور پر یہ بتلایا گیا ہے کہ اس نعمت کو ہیچ مت سمجھنا یا اس کو فار گرانٹڈ مت لینا۔ رمضان المبارک ناظرین ایک ایسی نعمت ہے، اللہ کا ایک ایسا کرم ہے کہ جس کے اتنے فضائل ہیں، اتنے فضائل ہیں اور اتنے کرم کے معاملات ہیں اس مہینے کے اندر جن کو آپ الفاظ میں پرو کر بیان کر ہی نہیں سکتے۔ یعنی میں اگر مثال کے طور پہ کسی شخص سے یہ کہوں صاحب کہ وہ رمضان کے فضائل کو بیان کرنا شروع کرے تو وہ رمضان کے فضائل بیان نہیں کر سکتا۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جس مہینے کے منتظر کائنات کے تاجدار ہوں، جس مہینے کا انتظار کائنات کے تاجدار کریں، جس مہینے کے لیے کائنات کے تاجدار باقاعدہ دعائیں فرمائیں، اور جس مہینے کے آنے سے پہلے اسلاف 6 مہینے تک باقاعدہ اس کے آنے کی یعنی اس میں داخل ہونے کی دعائیں فرمائیں، اور جس کے جانے کے بعد اسلاف 6 مہینے تک اس میں کیے ہوئے اعمال کی قبولیت کی دعا فرمائیں، تو سوچ لیجئے اس مہینے کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ میں اور آپ اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے صاحب، اور خدا کی قسم اللہ کی رحمتوں پر قربان جانے کو جی چاہتا ہے صاحب، بلکہ قربان جائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو چاہتا یہ ہے کہ میرا بندہ کسی بھی طور سے داخل جنت کر دیا جائے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، میرا آپ کا جو پالنہار ہے نا وہ ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا، میرا آپ کا پالنہار ہمیں دوزخ رسید نہیں کرنا چاہتا، میرا آپ کا پالنہار چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے بندوں کو میں کسی بھی طور سے کوئی تکلیف دوں۔ میرا آپ کا رب، میرا آپ کا مالک، میرا آپ کا خالق، میرا آپ کا اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بس میرا بندہ کوئی بہانہ تلاش کر لے، میں اس بہانے کے بدلے سے اس کو داخل جنت کر دوں، وہ تو یہ چاہتا ہے۔ اور یقین مانیے اللہ کی عزت و جلال کی قسم، یقین مان لیجیے اس بات پہ کہ یہ جو مہینہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس کی جو پہلی رات، جب پہلی رات اس کی افق پر طلوع ہوتی ہے، یعنی جس وقت جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، جس وقت چاند رات جو ہے وہ اپنے اوج کمال پہ پہنچتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جتنے بھی اہل قبلہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر کرم فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ تو پہلی رات کی بات ہے۔ پھر آپ دیکھیے کیا خوبصورت اور حسین ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہے کہ مہینہ تو ایک ہے رمضان، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 3 حصوں میں منقسم کر دیا۔ وہ یاد ہے نا آپ کو روایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے، جو باقاعدہ ایک منشور اور آئین کی صورت میں سرکار علیہ السلام نے ایک خطبے کی صورت میں ہمیں رمضان سے صرف 1 دن پہلے وہ پورا کا پورا آئین دے دیا۔ اس پوری طویل حدیث مبارکہ کے اندر ایک حصہ ہے، اس حصے کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات ہے۔ یہ 10 ڈیز کی باقاعدہ ایک فیزیبلٹی ہمیں دے دی گئی ہے، ایک پریکٹس دے دی گئی ہے، یعنی انسان ایک مسلمان اللہ کی رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے رحمت کے عشرے میں داخل ہو جائے، اور پورا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹتا رہے۔ پہلے تو وہ اپنی رحمت کی چھیا میں لے لیتا ہے ہمیں سب سے پہلے، یعنی وہ جو رحیم ہے، وہ جو کریم ہے، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحمت للعالمین کا رب ہے، سب سے پہلے وہ اپنی رحمت کی آغوش کے اندر ہمیں سمیٹ لیتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ میری رحمت کی آغوش میں آ جائے، رحمتوں کو سمیٹتا رہے۔ بھائی نیکوکار ہے وہ بھی آ جائے، اور خدا نہ خواستہ اگر گناہگار ہے تو اسے بھی خوف نہیں کھانا اس بات سے کہ پتہ نہیں
میری عبادت قبول ہوگی کہ ہاں بالکل ہوگی، بالکل ہوگی، کیونکہ وہ رحمان چاہتا ہے کہ بندہ آج یقین مانیے اللہ کو گناہ گاروں میں وہ گناہ گار بہت پسند ہے جو اپنے گناہوں پر تائب ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کر لے. پسند ہے اس کو، وہ پسند کرتا ہے اس بندے کو جو گناہوں کی پٹلیا کو اپنے کاندھوں پر لادنے کے بعد اپنے اشک اس انداز سے بہائے کہ میرے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، دنیا مجھے ہیچ سمجھے، دھتکار دے، کچھ بھی کرے، میرا رب مجھے ہیچ نہیں سمجھے گا، میرا رب میری بخشش کر دے گا. اور وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے صاحب کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ ایک مچھر کے سر کے برابر. بھئی مچھر کا سر کیا ہوتا ہے خان صاحب؟ نظر نہیں آتا آنکھوں سے، مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ گناہوں میں اٹا ہوا جسم ہے، گناہوں میں سنا ہوا جسم ہے، پورا وجود گناہوں کے دلدل کے اندر جو ہے مکمل طور پہ غرق ہو چکا ہے، اپنا ہی بوجھ اپنے کاندھوں پہ نہیں اٹھا پا رہے. لیکن اس کریم کی کریمی کو تلاش اس لیے کیا کہ کریم کے معاملے میں کریم کے بندے نے، کریم کے محبوب نے یہ بتلا دیا کہ یہ رحمت کا اشرہ ہے، تو اس تیقن سے رحمت کے اشرے کی جانب ہم چل پڑیں کہ ایک مچھر کے سر کے برابر اگر اشک ندامت بہا دیا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ اشک ندامت میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا تو یقیناً قبول ہو جائے گا. اور وہ اتنا کریم ہے کہ وہ اس ایک اشک کے بدلے جہنم کی وہ نار، جس نار کی مثال میں بہت آسان کر کے آپ کو سمجھا دوں کہ دنیا کی نار احادیث میں آتا ہے کہ جہنم کی نار کا 70واں حصہ ہے، 70واں، یعنی 70 ٹائمز اگر آپ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ جہنم کی نار بنتی ہے. اور میں سوال اگر آپ سے یہ کر دوں تو شاید دنیا میں کسی انسان کے پاس بڑے بڑے سائنٹسٹ بلا لیجیے صاحب، جتنے علم جغرافیہ کے یا علم زمین کے ماہرین ہیں ان کو بلوا لیجیے، ان سے کہیے کہ دنیا کی شدید ترین آگ دیکھی تو وہ کہیں گے نہیں دیکھی نہیں ہے ہم نے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم ٹیلی ویژن اسکرینز کے اوپر لاوے پھٹتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو دنیا کی انتہائی آگ جس کے بارے میں انسان کو معلوم نہیں ہے، اس کو 70 ٹائمز ملٹیپلائی کریں تو جہنم کی نار بنتی ہے. اور کمال یہ ہے میرے رب کا کریم کی کریمی دیکھیے آپ کیا ہے، اس رحیم کی رحمت دیکھیے کیا ہے کہ ایک مچھر کے سر کے برابر اشک ندامت بہا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نار کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے. یہ تو تعارف ہے رحمت کے اشرے میں داخل ہونے کا. بات ختم نہیں ہوئی ابھی، یہ تو ابھی ابتدا ہوئی ہے. اور پھر انسان جب اپنے دگمگاتے قدموں کے ساتھ چلتا ہے نا، عبادات کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، سر بسجود ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اس کی رحمت کو تلاش کرتا ہے. وہ جب رات کی تاریکی میں منادی پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار، تو وہ اپنے دامن کو پسار کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ ہاں پروردگار میں ہوں، مجھ پر اپنا کرم فرما دے. تو اس رحمت کی چھیا کے اندر وہ آہستہ آہستہ اس کو مغفرت کے اشرے میں داخل کر دیتا ہے. اب مغفرت کی اناؤنسمنٹس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب پورا اشرہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، پورا اشرہ سرٹیفکیٹس بن رہے ہوتے ہیں. بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، بلا تمثیل سرٹیفکیٹس بن رہے ہوتے ہیں. سرٹیفائی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کے اوپر، اس بندی کے اوپر ہم نے اپنی رحمت برسا دی ہے. اب اس کے لیے مغفرت کے پروانے تیار کرنا شروع کر دو. ہاں بس ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جو اشک بہایا تھا اس پہ اسٹیبل رہنا ہے، ہاں کھڑے رہنا ہے، وہاں سے قدموں کو ڈگمگانا نہیں ہے. اور جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، جیسے جیسے آگے بڑھتے رہیں گے، یہ جو مغفرت کا پروانہ ہے، یہ جو سرٹیفکیٹ ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا نام جو ہے اس پہ لکھا جاتا رہے گا. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس مغفرت کے پروانے کے ساتھ تیسرے اشرے کے اندر داخل کر دے گا. اور وہ تیسرا اشرہ تو کمال اشرہ ہے صاحب. وہ اشرہ ہے کہ جس اشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ یوں کہیے کہ جہنم سے نار کی سندیں بانٹ رہا ہوتا ہے، آزادی کی سندیں بانٹ رہا ہوتا ہے. ہر ایک کو سند مل رہی ہوتی ہے، ہر ایک کو سند مل رہی ہوتی ہے. بھائی جو بھول بھلائیوں میں چلا گیا کہیں اور رمضان میں داخل نہ ہو سکا اور پتہ چلا کہ غفلت میں 2 اشرے گزار چکا، وہ بھی اگر پلٹ کر واپس آ گیا تو اللہ اس کو بھی مایوس نہیں کرتا. سبحان اللہ. بھائی نہیں مایوس کرتا. نہیں، میرے رب کی شان نہیں ہے ہی نہیں میرے رب کی شان. وہ تو چاہتا ہے بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، بس آ جائے، پلٹ گیا تھا آ جائے، میرا ہے میرے پاس آ جائے، میرا ہے میرے پاس آ جائے. جانے نہیں دیتا وہ اپنے بندے کو جانے نہیں دیتا.
بھائی وہ شیطان نے کلیم کیا تھا نا, وہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی جس کا مجھے ایک کرکس یاد آ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا رہوں گا. رحمان نے کلیم کیا بہکاتا رہے, لیکن جو میرے ہیں وہ میرے ہیں, جو میرے ہیں وہ میرے ہیں, سبحان اللہ, وہ میرے راستے پہ آئیں گے, بالکل آئیں گے. تو تیسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے نار کی جو آزادی کے پروانے ہیں وہ باقاعدہ عطا کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کی رحمت, اس کا کرم اپنے جوبن پہ پہنچتا ہے. اور وہ جوبن کیا ہے؟ وہ جوبن ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ. قلب مصطفیٰ پر قربان جائیے صاحب. سبحان اللہ. ذرا سا مغموم ہوا تھا, نہیں سمجھے بات, ذرا سا مغموم ہوا تھا. بھئی کائنات کے چاند صحابہ کی صورت میں کائنات کے ستاروں کی جھرمٹ میں تشریف فرما تھے نا, اور جو صحابہ تھے وہ اسی بات پہ تو غمگین تھے نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی امتوں کی اتنی عمریں, اعمال میں تو ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے, ہم کیا کریں گے؟ بس یہ جملہ آنا تھا, یہ جملہ قلب مصطفیٰ پر ایسا اثر کر گیا کہ چشمان مبارک نم ہونا شروع ہوئیں, قلب غمگین ہونا شروع ہوا, وہاں سے سورہ قدر کا نزول ہونا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. اب اللہ نے اپنی رحمت جوبن پر پہنچا کر کیا عطا کر دیا؟ ایک رات عطا کر دی. کمال کیا ہے پتہ آپ کو؟ کمال یہ ہے کہ وہ ایک رات نہیں ہے, وہ ٹوٹیلٹی میں 83 برس اور 4 مہینے کا ثواب ہے. 4 مہینے, اللہ اکبر. 83 ایئرز اور 4 منتھ. ذرا سوچئے, پوری عمر نہیں ہوتی انسان کی. سچی بات. آج جو ایوریج ایج ہے, جائیے اس وقت گوگل کر لیجئے, میں آپ کو بتلا رہا ہوں, لکھیے کہ ایوریج ایج جو ہے وہ کیا ہے, تو 72 ایئرز سم تھنگ آتی ہے. اور سرکار کی ایک حدیث اس موقع پہ مجھے یاد آ گئی, یہ بھی قربان جائیے صاحب, سائنس صاحب کے دربار میں جو ہے ہاتھ جوڑے کھڑی ہوئی ہے. سرکار نے فرمایا تھا میری امت کی جو عمر ہوگی وہ 60 سے 70 برس کے قریب ہوگی. سبحان اللہ. حدیث پاک ہے. تو وہ جو ایک رات ہے, اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ 83 برس اور 4 مہینے کا ثواب عطا کرتا ہے. اور بات یہاں روکی بھی نہیں, 21 نہیں ملی 23 میں لے لو, 23 نہیں ملی 25 میں لے لو, 25 نہیں ملی 27 میں لے لو, جانا کہیں مت, شیطان کے راستے پہ میرے ہو, میرے پاس رہنا. 29 میں لے لو. بھائی 29 میں بھی اگر نہیں آ سکے تو لیلۃ الجائزہ, جتنی میں بخشش پورے رمضان کروں گا اس کے برابر جو ہے میں ایک رات میں کر دوں گا. سبحان اللہ. تو آج تو بات اس پہ کرنی ہے نا کہ رحمت کا عشرہ ہے, مغفرت کا عشرہ ہے, اور جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. میرے ساتھ آپ نے جڑے رہنا ہے, اور آپ کی کالز بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے. ٹیلی فون نمبرز آپ کے پاس اسکرین پہ بس کچھ ہی لمحوں میں نمایاں آپ کے سامنے ہو جائیں گے. پہلی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممتاز عالم دین, کمال گفتگو کرتے ہیں جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز اسکالر, ہمارے بزرگ کمال گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین, کمال گفتگو کرتے ہیں جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب موجود ہیں. تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. اور میرے دائیں جانب آپ کی ہمارے ہم سب کے انتہائی پسندیدہ پرنس آف قوالی میرے بھائی جناب شیر میاداد خان صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہیں. اور یقیناً ناظرین, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے کہ آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں. اور صدارتی ایوارڈ تو ٹھیک ہے, یہ دنیا کا ہے, اصل ایوارڈ تو سرکار کا ایوارڈ ہے. تو صدارتی ایوارڈ ہیچ ہے اس ایوارڈ کے آگے جو سرکار ایوارڈ دیتے ہیں. سبحان اللہ. جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. 1445 ہجری سن 2024 کے رمضان میں, یعنی سحری کے اس خوبصورت سے موقع پہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک بار پھر. اور آغاز کرتے ہیں گفتگو کا, لیکن یاد رہے کالز آپ کے لیے اوپن کر رہے ہیں. نمبرز اسکرین پہ انشاءاللہ کچھ لمحوں میں نمایاں ہوں گے. آپ کہیں بھی دنیا میں بستے ہوں, کسی بھی ملک, کسی بھی شہر, کسی بھی گلی میں, بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے میں جوائن کیجئے, اور جو سوال کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے جوابات آپ کو ملیں گے. سب سے پہلے میرا خیال ہے آغاز کیجئے, اور لوگوں کو بہت ضروری ہے یہ بتلانا, اگین وہی بات جو میں نے ابتدا میں کہی کہ نعمت کا دینے والا جب نعمت کی اہمیت بتلاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا ویٹیج کیا ہے نعمت کا. اور قرآن سے بہتر کوئی ورڈکٹ ہو نہیں سکتا. تو رمضان جتنی بڑی نعمت ہے, قرآن کیا کہتا ہے بتلائیے.
بہت خوب جنید بھائی، جس ماہ مبارک کی فضیلت خود اللہ رب العزت بیان فرمائے تو یقیناً اس کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ کیا بات ہے۔ دیکھیے کہ ساری مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرما کر پھر تمام مخلوقات کے اندر فضیلت اور درجہ بندی کا ایک نظام رائج فرمایا ہے۔ درست۔ اس نے جیسے بعض انسانوں کو دوسرے بعض انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی، پھر اہل ایمان میں بھی مدارج اور درجات ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، ٹھیک۔ حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بعض میں سے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، اور قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض۔ ٹھیک۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے اندر فضیلت کے اس نظام کو رائج فرمایا، اس اصول کو نافذ فرمایا، تو اوقات میں، لمحات میں، دنوں میں، مہینوں میں بھی اس فضیلت کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے رائج فرمایا۔ تو 12 مہینے ہیں، مگر ان میں سے 4 مہینوں کو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حرمت والے مہینوں کے صاحب ظاہر ہے ان کی حرمت بھی ہے، تقدس بھی ہے، احترام بھی ہے، اور ان کے احکام بھی ہیں، مخصوص ہو گئے۔ اور وہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں ایک تو الگ ہے رجب شریف، اور 3 جو ہے وہ کنٹینوسلی ہیں، ذوالقعدہ ہے، ذوالحج ہے، اور محرم الحرام ہے۔ اوکے۔ یہ 4 ہیں حرمت والے مہینے۔ پھر اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینوں کو ایک اور نسبت سے ان کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ رجب، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، پھر فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ یوں تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، تو جب تخصیصاً رجب کو اللہ کا مہینہ فرمایا ہے تو اس میں فضیلت پنہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، تو آقا علیہ السلام اپنی عبادت اور بندگی تو ہر مہینے میں جاری رکھا کرتے تھے، مگر اس کا مطلب ہے اس کے ساتھ خاص شفقت ہے، محبت ہے۔ اور جب رمضان المبارک کو امت کی طرف منسوب کیا تو یہ گویا کہ ہمیں متوجہ کرنا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جیسے میرے لیے خاص کی ہیں ایسے تمہارے لیے بھی کی ہیں، مگر یہ کہ تم اسے تلاش کرنے والے بنو، ان نعمتوں کے مستحق بننا سیکھو، ان نعمتوں سے اپنے دامن کو بھرنا سیکھو، تو اللہ رب العزت تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی 12 مہینے تو تمہیں دے دیے، لیکن یہ خاص طور پہ دے دیا، یہ تمہارا خاص ہے، خاص دے دیا۔ یہ میرا بھی خاص ہے، تمہارا بھی خاص ہے، بلکہ میرے محبوب کا بھی خاص ہے۔ سبحان اللہ، ایسے ہی ہے۔ تو اب جب ہم رمضان المبارک کی فضیلت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے، تو بہت معروف آیت مبارکہ ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک کی ڈیفینیشن ہو رہی ہے، اس کی تعریف اور اس کا تعارف ہو رہا ہے۔ فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ پھر اس قرآن کی آگے 3 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمایا قرآن یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اور وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ تو قرآن مجید کے اس تعارف کو رمضان المبارک کے ساتھ جوڑا، اور رمضان کے تعارف کو قرآن کے ساتھ جوڑا، اور رمضان اور قرآن کے اس باہمی ربط سے اللہ رب العزت نے اس کی فضیلتوں کو دوبالا فرما دیا۔ اب یہاں سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو چونکہ اللہ رب العزت نے تمام آسمانی کتابوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، دیگر کتب کے اوپر، تو قرآن اللہ کا کلام ہونے کے ناطے بھی اٹ سیلف ایک فضیلت رکھتا ہے، پھر باقی کلاموں پر فضیلت رکھنے کے اعتبار سے بھی اس کی شان وراء الورا ہو گئی۔ تو وہ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے، یعنی جس مہینے میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے، ورنہ اس کے نزول کا زمانہ وہ تو آقا علیہ السلام کے زمانہ بعثت یعنی 23 سال پر پھیلا ہوا ہے، مگر نزول کی ابتدا اس ماہ مبارک میں ہوئی۔ اچھا، اس ماہ مبارک میں بھی سارے ماہ مبارک میں تو ابتدا نہیں ہوئی، ابتدا تو ہوئی ایک لمحے میں، وہ لمحہ آیا ایک رات میں، وہ لمحہ آیا ایک رات میں، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ وہ قدر والی رات کیا ہے، وہ تو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور آپ نے اس کی بڑی بہترین کیلکولیشن کر کے ہم تک یہ پیغام پہنچانے کی کوشش کی، یعنی یہ ایک رات بھی اگر ہم اللہ کو منانے میں کامیاب ہو جائیں، ہماری ساری زندگی سے پر بھاری ہے،
ساری زندگی سے وسیع تر more ہے۔ than 83 years. جی ہاں، تو لہٰذا یہ کہ اچھا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے جو 1000 مہینوں سے افضل رات قرار دیا ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن تو نازل ہوا رات کے ایک لمحے میں، جی مگر وہ رات چونکہ اس ماہ مبارک میں ہے تو اس کی فضیلت اور برکت اللہ نے اس ماہ مبارک کی تمام راتوں پر تقسیم فرما دی، اور تمام راتیں اسی طرح بابرکت ہو گئیں، تمام دن بابرکت ہو گئے، اور اس پورے مہینے کو نزول قرآن کا مہینہ قرار دے دیا، اور اس اعتبار سے اس کی شان اور اس کی فضیلت کو بیان فرما دیا سبحان ہے۔ اللہ۔ تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی نعمت اللہ تعالیٰ کسی خاص لمحے میں عطا فرماتا ہے، اس نعمت کی بھی قدر ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، فضیلت ہوتی ہے، مگر ان لمحوں کو بھی قدر نصیب ہو جاتی ہے، واہ، ان لمحوں کو بھی عزت نصیب ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ لمحے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول لمحوں میں شمار ہو جاتے سبحان ہیں۔ اللہ۔ اچھا، جیسے یہ لمحے کسی نسبت سے مقبول لمحوں میں شمار ہونے لگے، ایسے ہی کوئی شخص جو مقبول نہیں، اگر وہ ان لمحوں میں اپنے آپ کو اللہ کی طرف راغب کر لے، اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف شاغل ہو جائے، تو پھر وہ بھی اسی طرح قدر والا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن کے صدقے سے لیلۃ القدر کو فضیلت دی، لیلۃ القدر کے صدقے سے قرآن کو رمضان کو فضیلت دی، اب جو رمضان میں جو سجدہ کرتا ہے، جو رکوع کرتا ہے، جو عبادت اور بندگی کرتا ہے، جو اللہ کے کلام کو پڑھتا، سمجھتا اور عمل کرتا ہے، جو مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلے بہانے اپنے اعمال اور اخلاق کے ذریعے سے بجا لاتا ہے، تو وہ اس پر اگر نظر کرم ہو گئی تو پھر وہ اس ماہ مبارک کے صدقے سے اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیا اچھا ہے، کیا اور اچھا ہے۔ جیسے کہ اس حدیث مبارکہ کی طرف جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی پہلی رات میں، چاند رات میں ایک رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور وہ جو رحمت کی نظر فرماتا ہے بس وہ جس پر پڑ جاتی ہے وہ بخشا جاتا ہے۔ ہاں، ویسے بتائیے نا کس پہ پڑ جاتی ہے، یہ بھی تو بتا۔ اور یقیناً انہی پہ پڑتی ہے کہ جو گناہ کبیرہ میں مبتلا نہ ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صلح کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ بے شک خطا ہو جانا الگ بات ہے، مگر یہ کہ بڑے گناہوں میں مبتلا نہ ہوں اور توبہ کی طرف آنا چاہیں، تو جو توبہ کی طرف آنا چاہے تو اللہ رب العزت ان پر نظر کرم فرماتا ہے، تو اس ماہ مبارک کی برکت سے ان کا دامن بھی بھر دیا جاتا ہے، ان کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ تو گویا کہ اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت خود بیان فرمائی، اس کو شان بھی عطا فرمائی، پھر اس کی شان کو خود بیان فرمایا، اس کو عظمت عطا فرمائی اور اس عظمت کو خود قرآن کا موضوع بنایا، اور یہ سارا فضائل کا بیان یہ در حقیقت ہمارے جیسے غافل لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ چلو جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، مگر یہ جو مہینہ تمہاری زندگی میں آیا ہے اسے عام مہینہ نہ سمجھنا، اسے معمولی مہینہ نہ سمجھنا۔ اگر اسی کو تم نے غنیمت جان لیا تو اسی کو تم نے قیمتی جانا تو تم قیمتی ہو جاؤ گے، اللہ، اور اس کی قدر کر لی تو تم قدر والے ہو جاؤ گے۔ اور اسی ماہ مبارک کے اندر اور اس کی مقبول لمحات کے اندر اگر تم اللہ کے حضور ایسا سجدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے جس پر خود اس کو ناز ہو، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ وہ شانیں اور عظمتیں عطا فرمائے گا اس کے سبب سے کہ رہتی دنیا تک پھر تمہیں بھی اسی عزت اور اکرام کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہے گا۔ اور آخری بات اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ یہ بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں کا اظہار ہے کہ اس نے انسان کے لیے اپارچونٹیز کو کریٹ کیا ہے، مواقع پیدا فرمائے ہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے یہ غافل ہے، یہ نسیان کا مارا ہے، یہ بھول جائے گا، یہ بھولتا رہے گا، یہ کبھی گناہ میں لت پت ہو جائے گا، کبھی ارادتاً کبھی غیر ارادی طور پر۔ تو اس نے مواقع پیدا کر دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بندہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے ہی دور ہو جائے، اس کے لیے مواقع پیدا کرتا رہوں، کچھ راتیں بھیج دیں، کچھ دن بھیج دیے، کچھ لمحے بھیج دیے، کچھ ساعتیں بھیج دیں کہ کسی بہانے سے ہی اگر آ جاؤ گے تو میری رحمت تمہارے لیے منتظر ہوگی اور تمہیں آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت مقدمہ، بہترین، زبردست کلام ہو گیا یہ تو قرآن کے حوالے سے۔ اب آئیے، ظاہر ہے جن کے صدقے قرآن ملا، جن کے صدقے رمضان ملا اور جن کے صدقے ایمان ملا، اللہ تعالیٰ نے تو نعمت دے دی، لیکن اس نعمت کی عظمت کا صحیح معنوں میں اگر کوئی ادراک ہمیں کروانے والا ہے تو وہ صرف ایک ہستی ہیں اس کائنات میں، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو رمضان کے فضائل ذرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی بتلائیے، اور تھوڑا ہمارے قلوب کو موٹیویٹ کریں صاحب کہ یہ جو ہم ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں، رمضان کو تھام لیں، بس رمضان سے محبت کر لیں، بات یہ ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. ماہ رمضان کی فضیلت کا اور اس سے وابستہ خوبیوں کا اندازہ لگانے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اگر ہم غور سے سنیں تو جنید سے بڑی حیرانگی ہو گئی کہ ماہ رمضان کی فضیلت کا تعین یا اس کی اہمیت جتنی آپ نے امت کے سامنے اجاگر کی جناب اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ میں چونکہ خیر الانبیاء ہوں، سید الانبیاء ہوں اور میری امت خیر الامم ہے، سبحان اللہ، تو خیر الامم ہونے کا کوئی ثبوت بھی فراہم کیا جا سکے. بھئی یہ ایسے اعمال وہاں لے کر آئیں تو لوگ کہیں جی واقعی یہ حقدار بنتے ہیں کہ ان کو خیر الامم کہا جائے. سبحان اللہ. تو لہٰذا جتنے لوگ سن رہے ہیں تو یہ ماہ رمضان کی صورت میں جو ہمیں پیکیج دیا گیا ہے اس پیکیج کو ایزی نہیں لینا. اس کے ساتھ جو کمنٹمنٹ ہونی چاہیے، جو خالص جذبہ ہونا چاہیے، وہ بہت جاندار ہونا چاہیے. وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے چاہتے تھے. سبحان اللہ. یعنی اس پیکیج کو ایزی لوڈ مت کر دینا، ایزی لوڈ نہ کر دیں بلکہ اس کو ایک مستقل لوڈ کریں اپنے نام اعمال میں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی آمد سے پہلے مسجد نبوی میں تمام صحابہ کو جمع کر کے خطبہ دیا. خطبہ دینے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ لمحات بالکل آ چکے ہیں تو آپ چوکس ہو جائیں، پابند ہو جائیں، اور پھر اس میں جو قدرت نے ایک رحمتوں کا بہار بھرا موسم بنایا ہے پہلے اس کو بیان کیا. بھئی شر کے تمام صورتیں بند کر دی گئی. بالکل ٹھیک ہے. شر کا جو بڑا منبع ہے شیطان وہ جکڑ دیا گیا. دوزخ کی طرف سے آنے والا ماحول روک دیا گیا ہے. جنت کو خوشبوؤں کے ساتھ کھول دیا گیا ہے. اب بخشش کے اور رحمت کے اتنی فضائیں چل رہی ہیں کہ اب اس میں ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے چلنا اور ان لمحات کو غنیمت جاننا. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے ماہ رمضان کو پا لیا اور اس میں دو چیزوں کا بڑا اہتمام کیا، ایک ایمان اور دوسرا احتساب. حالانکہ ہم سارے مومن ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھیں ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو محبت اور ولولے کے بغیر رہتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں مطالبہ یہ تھا کہ تمہارا ایمان محبت اور ولولے اور جوش کے ساتھ ہو، یعنی اس سمندر میں غوطہ زن ہوتا رہے، غوطہ زن ہو. اور دوسرا آپ نے ایک ایک لمحے کا احتساب ضرور کرنا، یعنی ہر وقت مرر سامنے ہونا چاہیے. بالکل ایک ایک سیکنڈ سوچ سمجھ کے گزارنا ہے کہ اس پورے مہینے میں ایسا نہ ہو تمہارے گھنٹے ضائع ہو جائیں، تمہارے دن ضائع ہو جائیں، بلکہ ایک ایک منٹ کو کیلکولیٹ کریں. اس میں کثرت تلاوت، کثرت نوافل، کثرت سجدہ، کثرت ذکر، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کے یہ اتنا کثرت کے ساتھ کریں تاکہ اللہ کی رحمت ویسے تو جوش میں ہے لیکن وہ جوش پر لانے کے لیے اپنا استحقاق بھی دکھائیں. اے اللہ تعالی ہمارے پاس جتنی طاقت بطور بشر ہو سکتی تھی وہ ساری طاقت ہم نے لگا دی ہے، تو اب یہ تیرا کرم ہونا چاہیے. ہمارے سارے گناہ بھی بخشے جانے چاہیے، ہم نجات یافتہ بھی قرار پائیں، ہمارے تمام معاملات میں رحمت کو شامل نظر آنا چاہیے. ہمارے ویسے پاکستان کے حالات کن مشکلات سے گزر رہے ہیں، اگر ہم ان مشکلات میں برکتیں چاہتے ہیں تو یہ برکتوں والا مہینہ اس سے زیادہ زوردار برکتوں والا کوئی مہینہ نہیں ہوتا. تو اس مہینے میں بھی اگر ہم برکتیں نہ سمیٹ سکیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری تنبیہات، آپ کے بتائے ہوئے سارے ارشادات کا وہ گویا کہ پھر ہم نے ان کی قدر بھی نہ کی، ہم نے ان کا حق بھی ادا نہ کیا. بالکل بہت درست فرما رہے ہیں آپ. پھر آپ نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ماہ رمضان بنیادی طور پر آیا ہے
یہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرنے آیا ہے۔ اور جنید صاحب تقوی وہ میکانزم ہے ہمارے مذہب میں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے مذہب کی ساری معراج کیا ہے دین کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے دین کی ساری معراج ہے تقوی۔ تقوی بنیادی طور پر وہ ڈھب ہے جس میں آپ گناہ کبیرہ نہیں کریں گے۔ جب گناہ کبیرہ آپ نہیں کریں گے، پھر گناہ کبیرہ کے بغیر آپ نیکی میں کثرت کریں گے نا، تو وہ نیک عمل اتنا زور پیدا کرے گا، تو پھر آپ نے اس کی فضیلت میں یہاں تک بتایا گناہ یہ معاف کرائے گا، تمہیں جنت تک لے جائے گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا سبب بنے گا، اور تمہارے لیے قیامت والے دن اللہ کے ساتھ لاڈ کے ساتھ جھگڑا کر کے تمہاری بخشش کے لیے وہ ماحول بھی پیدا کرے گا۔ کیا کہنا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کہ رمضان سے فرینڈشپ کر لی جائے، ہے نا؟ رمضان سے فرینڈشپ کر لی جائے تو کام سارے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کیا خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی ہے۔ بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے، ایک حکمت سننے والے بھی سمجھنا چاہتے ہوں گے، میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ مہینہ ایک ہے، چاند رات سے لے کے چاند رات تک، اور فضائل کا ایک انبار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس میں موڈز رکھے ہوئے ہیں، وہ عشروں کی صورت میں موڈز نظر آتے ہیں اس مہینے کے۔ ایک موڈ اس کا وہ ہے جہاں پہ رحمت برس رہی ہے پہلے عشرے میں، ایک موڈ وہ ہے جہاں مغفرت کے پروانے جو ہیں تقسیم ہو رہے ہیں دوسرے عشرے میں، پھر ایک موڈ اپنی انتہا کو ہے کہ جہاں پر دوزخ سے آزادی کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو یہ تقسیم کیا ہے یہ تین عشروں کی، ذرا اس کی حکمتیں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، ماہ رمضان وہ ماہ مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ سال کے باقی مہینوں میں سے کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے جس رات میں اللہ کریم کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مثلا شب برات کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، عیدین کی راتیں ہیں، اس طرح رجب کی ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن ماہ رمضان وہ ماہ مقدس ہے جس کا ہر دن خاص رحمتوں کا نزول ہے، ہر رات میں خاص رحمتوں کا نزول ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کریم کی خاص رحمتیں برستی ہیں۔ یعنی اس وقت بھی برس رہی ہیں؟ جی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھا کہ سال کے باقی 11 مہینوں کی جو برکات ہے وہ ماہ رمضان کا صدقہ ہے، اور ماہ رمضان کے اندر جو اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں ان کے سامنے باقی 11 مہینوں کی برکت اس طرح ہے جس طرح سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہوتا ہے۔ اللہ تو اکبر۔ اس قدر ماہ رمضان کے اندر برکتیں اور رحمتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ پھر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ ماہ رمضان سارا ہی رحمت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی کا اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کی ہر رات کے اندر یہ ندا دی جاتی ہے کوئی مغفرت کا طلبکار، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور ہے کوئی بیماریوں سے شفا مانگنے والا، کہ اس کو رزق میں کثرت عطا کی جائے اور اس کی حاجتوں کو پورا کیا جائے۔ اور پھر یہ ماہ رمضان پورا مہینہ، اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 3 عشروں میں تقسیم ہے یہ کیسے ہوئی؟ ہم نے خطبہ سنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے استقبال رمضان کے والے سے نبی علیہ السلام کا خطبہ، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اس میں پہلا حصہ ہے وہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ جناب تو لامحالہ جب ایک مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو یہ 3 عشرے بن گئے۔ پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے عشرے میں رحمت ہے تو دوسرے میں نہیں ہے، دوسرے میں مغفرت ہے تو پہلے اور تیسرے میں نہیں ہے، اور تیسرے میں جہنم سے آزادی ہے تو باقی 2 عشروں میں نہیں ہے۔ اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ پورا سال اللہ کی رحمت برستی ہے، پورا سال اللہ کریم مغفرت فرماتا ہے، پورا سال جہنم سے آزاد فرماتا ہے، لیکن جو خاص رحمت کا نزول ہے وہ ماہ رمضان میں ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو خاص مغفرت کی قبولیت ہے وہ ماہ رمضان میں ہے۔ خاص طور پر کثرت کے ساتھ جو جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جا رہا ہے وہ ماہ رمضان کے اندر ہے۔ ماہ رمضان پورا رحمت والا مہینہ ہے، اور اس میں سے پہلا عشرہ وہ خاص الخاص رحمت ہے، دوسرا عشرہ وہ خاص الخاص مغفرت کی طلب اور اس کی قبولیت کا اعلان ہے، اور تیسرا عشرہ جتنی کثرت کے ساتھ تیسرے عشرے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے،
ان 10 دنوں کی بنسبت باقی دنوں کے اندر وہ صورت نہیں ہوتی. تو پہلی حکمت یہ سمجھ آئی کہ ایام رمضان کی اور رمضان کے مہینے کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے اس کے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور 3 عشروں کے اندر تقسیم کر دیا. دوسری حکمت یہ سمجھ آتی ہے کہ بندہ مومن کو یہ ترغیب دلائی گئی کہ کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جانا. اس مہینے کے کسی دن کو غفلت کے اندر ضائع نہ کر دینا. اس کی کسی گھڑی کو کسی لمحے کو غفلت میں نہ گزار دینا. اس کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو, ایک ایک گھڑی کو غنیمت سمجھو. پہلا عشرہ مل گیا تو وہ رحمت کا ہے, دوسرا مل گیا تو وہ مغفرت کا ہے, تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے. اس کا کوئی عشرہ اور اس عشرے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے, مغفرت سے اور جہنم سے آزادی سے خالی ہو. تو لہٰذا غنیمت سمجھو. ہر گھڑی کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر ماہ رمضان کی برکتوں سے مستفیض ہونے کی کوشش کرو. تیسری حکمت یہ سمجھ آتی ہے, آپ دیکھیے کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے. پہلے رحمت ہے, پھر مغفرت ہے, پھر جہنم سے آزادی ہے. رحمت کے بغیر مغفرت طلب کرنے کی توفیق نہیں ملتی. جب تک اللہ کا کرم اور رحمت نہ ہو, انسان گناہوں سے باز آ کر اس کی بارگاہ سے مغفرت طلب بڑی نہیں اچھی کرتا. لاجک ہے. وہ رحمت سے مستفیض ہو کر دوسرے عشرے میں داخل ہوتا ہے اور دوسرے عشرے میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے, اور مغفرت کا لازمی نتیجہ مغفرت طلب کرنے کا وہ جہنم سے آزادی ہوتا ہے. اور وہ تیسرا عشرہ ہے. اب پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمت کا انداز یہ ہے کہ وہ جو باران رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس سے اس کو توفیق ملی کہ اس نے نماز تراویح ادا کی. اس رحمت سے توفیق ملی کہ اس نے قرآن کی تلاوت کی. اس رحمت سے توفیق ملی کہ اس نے صدقہ خیرات کیا, نفسانی خواہشات سے رکا رہا. تو پہلے عشرہ کے اندر رحمت سے مستفیض ہو کر باقی 2 عشروں کے لیے وہ مستعد ہو گیا, تیار ہو گیا. اس نے اپنے آپ کو عادی بنا لیا کہ آگے 2 عشروں سے میں نے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے, اور اس رحمت سے مستفیض ہو کر پھر وہ دوسرے عشرے میں داخل ہوا اور اللہ تعالیٰ سے اس نے مغفرت کو طلب کیا, قبولیت کا مجدہ جاں فضا ملا, اور تیسرے عشرے میں داخل ہو کر وہ جہنم سے آزاد. یعنی یوں کہہ لوں بلا تمثیل اگر میں کہ پہلے عشرے میں جو ہے اس کو جو ہے اس کے نام کا سرٹیفکیٹ ایشو کر دیا جاتا ہے, دوسرے عشرے میں اس سرٹیفکیٹ پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے, اور تیسرے عشرے میں جو ہے اسٹیمپ کر کے سائن کر دیے جاتے ہیں کہ اس کی بخشش اور مغفرت کر دی گئی ہے. بالکل ایسے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو مغفرت اور بخشش ہے اس کا رحمت کے ساتھ کیسا ایک تعلق ہے, کیسا کنیکشن ہے کہ رحمت کے بغیر مغفرت نہیں ہے. حضرت منصور بن عمار کو جب ان کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ کس خیال سے آئے ہو اور کس امید سے آئے ہو. تو میں نے عرض کیا الہی میں نے تیرے کلام کی اتنی مرتبہ تلاوت کی. فرمایا اور کوئی عمل؟ یا اللہ میں نے حج کیا ہے. اور کوئی عمل؟ میں نے اتنی نمازیں پڑھی. تو فرمایا اور کوئی عمل؟ تو منصور بن عمار نے کہا یا اللہ میں تیری رحمت کی امید لے کر آیا. تو تب اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی. تو رحمت سے مستفیض ہو کر مغفرت کی طلب ہے, اور مغفرت کا لازمی نتیجہ جہنم سے آزادی ہے. کیا کہنا ہے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ جڑے رہیے, کمال گفتگو ہو رہی ہے اور آپ کی کالز بس انشاءاللہ کچھ لمحوں میں شامل کریں گے. روایتوں میں آتا ہے نا حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں, یعنی جب یہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا تو 100 رحمتیں اس کے ساتھ, اور وہ زمین و آسمان میں طیبتیں ہیں. کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک رحمت اس دنیا میں اتاری ہے. کتنی اتاری ہے؟ صرف ایک رحمت, جس کی وجہ سے گھوڑا اپنی ٹاپ سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھتا ہے اور ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے صرف ایک رحمت کی وجہ سے. اور یہ جو کچھ بھی آپ منظرنامہ دیکھ رہے ہیں یہ سب ایک رحمت کا صدقہ ہے. 99 تو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کی ہوئی ہیں محشر کے لیے جو انشاءاللہ وہ اپنے بندوں پر برسائے گا. تو سوچئے کہ وہ کتنا کریم ہے. اب اس کریم سے نہ جڑیں صاحب تو پھر یہ ہماری بدنصیبی ہے. درود پاک پیش کیجئے سرکار کی بارگاہ میں, ان کی آل کی بارگاہ میں. سلسلے کو لوٹ کے یہیں سے جوڑیں گے اور آپ کو بتلائیں گے کہ عشرہ رحمت کی فضیلت, حکمت اور اس کی اہمیت کیا کیا ہے. درود پاک. اچھا جی, اب سلسلے کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. اور ناظرین آپ کہیں جانا نہیں ہے, آپ نے کالز کرنی ہے انشاءاللہ, اور آپ کی کالز ہم انٹرٹین بھی کریں گے, اور جو سوالات آپ کے ہوں گے انشاءاللہ وہ ضرور علماء کرام سے آپ کو معلوم کر کے دیں گے. اب آتے ہیں ذرا اس کا بریک اپ بناتے ہیں. بریک اپ یہ بناتے ہیں کہ لوگوں کو ذرا سمجھائیے ون بائی ون. پہلے ہم بات کرتے ہیں عشرہ رحمت کی. عشرہ رحمت ظاہر ہے اس کی اپنی جو ایک انڈیویجول فضیلت ہے, اس کی جو اپنی ایک حکمتیں ہیں, اور خاص طور پہ جو اس کی اہمیت ہے, یہاں سے ذرا آغاز کریں اور لوگوں کو بتلائیں صاحب کہ ابھی عشرہ رحمت نکلا نہیں ہے, ابھی تو
مڈ آف عشرے میں ہیں، تو ابھی 5 دن ہمارے پاس باقی ہیں، بڑا سفیشینٹ ٹائم ہے، بتائیے۔ جی بہت شکریہ۔ اس رحمت، مغفرت اور عتق من النار، ان تینوں چیزوں کے مابین پروفیسر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک ربط اور ان کی ایک لاجیکل کنیکٹیویٹی بیان کی۔ دیکھیے، اس کو میں اس اینگل سے لیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ کل یوم ہو فی شأن، وہ ہر دن ایک نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں ہر دن سے مراد دن ہے یا دور ہے، اس کی مفسرین نے تفسیرات بیان فرمائی ہیں جناب۔ تو وہ گویا کہ ہر لمحہ ایک نئی شان کا ظہور فرماتا ہے۔ تو اس کو ہم یوں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ماہ مبارک آتا ہے تو اللہ رب العزت نے پہلے 10 دن اپنی شان رحمت کا ظہور فرمایا، سبحان اللہ۔ پھر دوسرے 10 دن اپنی شان غفاریت کا ظہور فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر جو تیسرے 10 دن ہیں، آخری عشرہ ہے، اس میں وہ اپنی اس شان کا ظہور فرماتا ہے کہ وہی نجات دینے والا ہے، وہی تکلیفوں کو دور فرمانے والا ہے، بے شک وہی عذاب کو ٹالنے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت اپنی ان شانوں کا ظہور فرماتا ہے ان 10 دنوں کے اندر، ایک ایک عشرے کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اب جو جہاں تک پہلے عشرے کا تعلق ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اپنی جلال پر ہوتی ہے، اس کا ظہور اپنے کمال پر ہوتا ہے جناب، تو اس اعتبار سے یہ عشرہ رحمت ہوا۔ اب ہمیں عشرہ رحمت کے اندر سب سے پہلے تصور رحمت کو سمجھنا ہوگا۔ جناب، یہ جو اللہ رب العزت کی شان رحمت ہے، یہ بڑی نرالی شان ہے، اور یہ ایسی نرالی شان ہے کہ دیکھیے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا جو سب سے پہلا تعارف کروایا ہے وہ رب العالمین، کہ وہ تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، اس کے ساتھ جو اپنی 2 صفات کو جوڑ کر بیان فرمایا تو فرمایا الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو گویا سب سے پہلا تعارف ہی اس نے اپنی رحمت کا دیا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اس ماہ مبارک میں اس کی رحمت کے ظہور سے آغاز ہو رہا ہے، اس کی رحمت کے اجلال اور کمال سے آغاز ہو رہا ہے اس ماہ مبارک کا۔ تو قرآن مجید میں جو اس نے اپنا تعارف کروایا، وہاں بھی اپنی رحمت سے اس نے اپنے تعارف کا آغاز فرمایا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، اور میری شان رحمت یہ ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ اچھا، رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ، روٹ ورڈ، وہ رحمت ہے، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کے لیے ان 2 کلمات کو، 2 لفظوں کو کیوں منتخب فرمایا؟ جناب، اس کی مفسرین اور علماء نے کئی توجیحات، تعویلات اور تفسیرات بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر الرحمن جو ہے وہ رحمت کے اندر مبالغے کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے وہ بہت رحمت فرمانے والا ہے، بہت مہربان ہے، کثرت سے رحمت فرمانے والا ہے۔ اب کثرت سے اس کی شان رحمت کا بیان تو آ گیا، مگر سوال پیدا ہو رہا تھا کہ یہ جو کثرت رحمت ہے، کیا اس کا ظہور وہ ایک بار کرتا ہے، کبھی کبھار کرتا ہے، کتنی بار کرتا ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے فرمایا الرحیم، اور یہ فعیل ان کے وزن پر صفت مشبہ کا صیغہ ہے، جس کے اندر مداومت اور ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے، جس کے اندر ترجمہ یوں بنتا ہے کہ وہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا وہ بہت زیادہ رحمت فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یوں نہ سمجھنا کہ یہ اس کی موج میں آ گئی اس کی رحمت تو کبھی کبھار رحمت فرما دے گا، نہیں، تم لینے والے بنو، جھولیاں بھرنے والے بنو، اپنے دامن پھیلانے والے بنو۔ اس کی رحمت کی شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رحمت فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسرا اہم فرق وہ یہ بھی بیان کیا ہے مفسرین کرام نے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک رحمت اس کی وہ ہے جو عمومی رحمت کہلاتی ہے، وہ عمومی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، اس میں وہ یہ فرق ہی نہیں کرتا کہ کون مجھے مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، کون مجھے سجدہ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے، کون میری عبادت اور بندگی کی طرف راغب ہے اور کون نہیں ہے۔ وہ اس سے بے نیاز ہو کر اپنی جس رحمت کا اظہار فرماتا ہے، اس عمومی رحمت کے لیے اس نے لفظ منتخب فرمایا الرحمن۔ پھر اس کی ایک خصوصی رحمت ہے، خصوصی رحمت وہ ہے کہ جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ اس پر رحمت فرماتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتا ہے وہ رحمت اس نے ان کے لیے سنبھال رکھی ہے، جو رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے لیے سنبھال رکھی جو اس پر ایمان لانے والے، گریہ ازاری کرنے والے، اپنا دامن تمنا اس کے سامنے پھیلانے والے، وہ جو خاص لوگ ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے لیے جو رحمت اللہ تعالیٰ نے خاص کر رکھی ہے، پھر اس کا بھی بیان فرمایا اور الرحیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو گویا اللہ تبارک
तबारक व तआला अपनी शान रहमत का इजहार फरमाता है इसके पहले अशरा के अंदर, और इसका पहला अशरा हर लम्हा रहमत इलाही का ज़ुहूर होता है। उमूमी रहमत भी ज़ाहिर होती है, खुसूसी रहमत भी ज़ाहिर होती है। जिसको जैसी रहमत चाहिए वो हाथ उठाए, झोली फैलाए। क्या यानी जो जिस अंदाज से आ जाएगा जी, और जितनी मेहनत करके आ जाएगा उतनी ही मजदूरी लेके चला जाएगा। ऐसा ही बेशक। पहले कॉलर हमारे साथ हैं शहबाज मंजूर साहब मंडी बहाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जनाब सर मेरी गुजारिश है कि ये जो खाना काबा शरीफ बैतुल मुहर्रम ये जो तराबी पढ़ाई जाती है ये मस्जिद नबवी में, इसके बारे में क्या राय है कि क्या उनके साथ हम नवाफिल या तराबी पढ़ सकते हैं इधर पाकिस्तान में रह के? अच्छा, मतलब तरावी वहाँ बराह रास्त अगर टेलीविज़न पे आप देख रहे हैं तो आप ये समझना चाह रहे हैं कि आप अपने रूम में जहाँ टेलीविज़न ऑन हो वहाँ उनके साथ तरावी पढ़ सकते हैं कि नहीं? इंटरेस्टिंग, बताते हैं आपको, बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बिल्किस बीबी हमारे साथ हैं नवाब शाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा। जी सुनील भाई, पहले मैं आप सबको सलाम पेश करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ और खान साहब से नात की फरमाइश भी है, तनम फरसूदा जाब बाराज़ हिजरा या रसूल अल्लाह। अच्छा, कल ही हमने पढ़वाया था, कोशिश करेंगे कि मेरे ख्याल शायद परसों पढ़ा था खान साहब ने, कल पढ़ा था, और कल ही पढ़ा था। हाँ, सवाल ये है कि रमजान में मखसूस इबादत कौन सी की जाए? बिल्कुल, वो मखसूस इबादत तो बताएंगे। ये तो आपने अपने हमारे साथ जुड़े रहना है क्योंकि आज आपको हमने जो है वो तीनों अशरों के हवाले से बतलाना है कि आपने क्या क्या करना है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत खूबसूरत जा रहा है जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद वक़ार साहब पतोकी से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, मैं ना एक नात सुनना चाहता हूँ, ताजदार हरम। आपने कलाम सुनना है ताजदार हरम, ठीक है, कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बात आगे बढ़ाते हैं, और पहले तो मुझे ज़रा वो मसला बता दीजिए कि अगर बराह रास्त, क्योंकि बहुत से लोगों की तमन्ना होती है, जा नहीं पाते, तो अब विजुअल्स चल रहे होते हैं और ज़ाहिर बराह रास्त विजुअल्स होते हैं, तो मक्के पाक के या मदीने पाक के तरावी के अगर चल रहे हो तो क्या उनके साथ तरावी अदा हो सकती है? जी नहीं, उनकी तरावी को सुना जा सकता है ईमान की लज्जत के लिए, हलावत के लिए, लेकिन उनके साथ मिलकर तरावी अदा नहीं होगी, क्योंकि तरावी अदा करने के लिए ये शर्त है कि इमाम और मुक्तदी एक ही जगह पर मौजूद हूँ, एक ही मकान पर मौजूद हूँ, और उनके दरमियान जो मसलन सफ़ों का फ़ासला तो हो सकता है मगर ये नहीं हो सकता, इसलिए ये तरतीब बाकायदा मौजूद है कि सफ़ों के दरमियान भी अगर ऐसा बहुत ज़्यादा खला आ जाएगा कि जिससे देखने वाले को ये लगे कि ये अलग लोग हैं, तो वहाँ भी इक्तिदा सही नहीं होती। इस वजह से ये टीवी के ज़रिए से या किसी ज़रिए से विजुअल्स देखकर उसकी इक्तिदा करना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बेशक आप सुने, कुरान मजीद की तिलावत सुने, करात सुने, और उस लुत्फ़ को, ईमानी ज़ौक़ को ज़रूर हासिल करें, मगर तरावी वहीं अदा करें जहाँ आप मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक हो गया, बात आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये तो स्पेसिफिकली अशरा रहमत का कमाल मुफ्ती साहब ने जो है वो एक पूरा नक्शा हमारे सामने रखा है। अब ज़रा हमें ले जाइए अशरा मग़फ़िरत में। 5 दिन बाद इंशाअल्लाह अशरा मग़फ़िरत आ रहा है। उसके आने से पहले अगर उसकी अहमियत का, उसकी फ़जीलत का और हिकमतों का अगर हमें पता चल जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुसलमान जो है फिर उसको मिस करना चाहेगा। बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक निज़ाम कुदरत के मुताबिक सेट करके बनाया है। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर जो हिदायत को कबूल करने की सलाहियत रखी है ना, तो ये माह रमज़ान चूँकि बुनियादी तौर पर बरकतों और रहमतों वाला महीना है, तो जो बंदा अपने अंदर हिदायत के बाब में कहीं धुंधला हो चुका है और वो मैल नहीं हो रहा, तो जैसे बहार के मौसम में वो दरख्त भी हरा भरा हो जाता है, जिसके हरा भरा होने का चांस ना हो, तो अल्लाह ताला उसको रहमत इम्तिनानी के तौर पर मौका देता है कि तू आ तो नहीं रहा था आज खुद, लेकिन मेरी रहमत तुझे धकेल कर ले आई है। तू रहमतों के बहार के मौसम में खड़ा है, तुझे हरा भरा हम कर देंगे, यानी मेरी रहमत तुझे खींच के अपनी तरफ ले आई है, खींच के ले आई है। अब दूसरा एक वो बंदा होता है जो पहले रहमत और हिदायत में चल रहा होता है, तो वो रहमत उसको मजीद ताकतवर कर देती है, ताकि वो बंदा जो बिल्कुल धुंधला था
وہ بھی امید لے کر آ جائے. جو پہلے کچھ امید لے کر پھر رہا تھا وہ بڑی طاقت کے ساتھ دوسرے اشرب شامل ہو. سبحان اللہ. اب دوسرا اشرب بنیادی طور پر وہ بندے پر وہ جو احتساب کے اعتبار سے جنید صاحب ذمہ داری تھی کہ بندے کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اس پر کچھ ذمہ داری بھی رکھی ہے. اب اس کو موقع دے رہا ہے جی تو میرے پاس آ تو گیا ہے لیکن میرے سامنے اپنی پوری زندگی کے حساب کو یاد کر کے میرے سامنے باقاعدہ معذرت کر تاکہ تیرے لیے رحمت کو میں پکا کر دوں. اب تو میں نے تجھے مانوس کر دیا, تجھے ایزی ماحول دیا, تجھے اس بہار کے موسم میں آنے دیا. اب اگلا کام تیرا کرنے والا ہے, اپنی خامیاں مان لے, کوتاہیاں مان لے, نسیان مان لے, غفلت میں جو تو رہا ہے اور مجھ سے دور بھاگتا رہا ہے, اب ذرا میرے سامنے قانونی طور پر کھڑا ہو کر اپنا مجرم ہونے کا اقرار کر. جب تو مجرم ہونے کا اقرار کرے گا, رحمت پہلے مجھے تجھے مل چکی ہے, اب ڈبل رحمت کر دوں گا اور تیرے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو پکا کر دوں گا. بڑا کمال نقطہ آپ نے بیان کر دیا, قطع کلام کی معذرت. اس نقطے کو کھولیں. دنیا میں کوئی مجرم, بلکہ یوں کہیے کوئی ملزم جس پر ابھی جرم ثابت نہیں ہوا اور وہ عدالت میں جا کے کھڑا ہوا جج کے سامنے اور جرح شروع کی وکیل نے, اور ایک سرٹن ٹائم پہ آ کے جو ہے وہ اس کو پریشر کیا گیا کہ جی اپنا جرم قبول کر, تو نے جو کیا ہے, اور اس کو یہ خوف ہے کہ میں نے قبول کر لیا تو میں لٹکا دیا جاؤں گا. وہ اس ڈر سے قبول نہیں کرتا کہ لٹکا دے. یہاں تو معاملہ بلا تمثیل الگ ہی ہے, یہاں الٹا معاملہ ہے. یہاں جرم قبول کر لینے کا مطلب یہ کہ خلاصی مل جاتی ہے. بالکل ٹھیک. آئے ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب آپ اپنا جرم قبول کریں گے تو ہمیشہ یاد رکھیں جنید صاحب, جب مجرم اپنا جرم تسلیم کرتا ہے نا, ندامت کے آنسو ساتھ آتے ہیں, کیونکہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں جس سطح پر کھڑا ہوں تو میرے اوپر سزا بنتی ہے, میرے اوپر گرفت بنتی ہے, میں جرم دار ہوں. تو جیسے جیسے وہ ندامت کے آنسو بھی اس کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. تو صاحبان مغفرت کے چونکہ درجات ہوتے ہیں, جو بالکل اٹے ہوئے تھے اور ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت دبتی جا رہی تھی, اس کو رحمت کی جگہ سے پکڑ کر تھوڑا سا ہرا کر کے یہاں طاقتور درخت بنایا جا رہا ہے تاکہ تجھے باقاعدہ احساس ہو میں نے قوانین بنائے ہیں, میں نے یہ غفلت کے لیے دنیا نہیں بنائی, یہ تو دارالامتحان میں کھڑا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ سب کچھ میں نے کرنا ہے, میں جو کام کروں گا وہ میں کر رہا ہوں, لیکن کچھ کام تیرے کرنے والے بھی ہیں جو تو نے ہوش کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. تو جیسے جیسے وہ مغفرت کے جذبات میں بڑھتا چلا جاتا ہے, جنید صاحب اگر میں اس کو مثال دوں نا, کبھی آپ نے وہ بچہ بھی دیکھا جو اپنی والدہ سے روٹھ گیا ہو اور بڑے عرصے سے وہ دور رہا ہو, تو ماں اس کو جب وہ قریب آتی ہے جس طرح اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہے اور اس کے منہ سے گرد صاف کرتی ہے, میں نے دیکھا, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بچے کی ماں کی مامتا کے ساتھ لپٹنے کی کیا کیفیت. میں نے لٹرلی دیکھے, ایدی ہوم میں نے ایسا واقعہ دیکھا. تو پھر اس کے بعد جب ماں اس کے جرم اس کو گنواتی ہے, میں نے تیرے ساتھ کیا کیا, تو نے میرے ساتھ کیا کیا, آپ یقین مانے وہ بچہ اتنا بل بلا کے روتا ہے کہ واقعی ماں کی مامتا میں واقعی ہاری مان گیا. اچھا, قطع کلام کی معذرت, میں نے ایسی ماں دیکھی جس نے جرم نہیں گنوائے, بالکل ٹھیک, خاموشی اختیار کر لی, بالکل ٹھیک, سارے ستم کر لیے بیٹے نے, سارے ستم کر لیے, بالکل ٹھیک, وہ آ کے قدموں میں پڑ گیا, اس نے لپٹا لیا, دوسری بات ہی نہیں. وہ بھی جو گنوائے جا رہے ہیں یہ اس کو ڈرانے کے لیے نہیں, دھدکارنے کے لیے نہیں, اس کے اندر مزید جوش پیدا کرنے کے لیے, چونکہ احساس سے جرم ندامت کے طور پر اجاگر کرنا ہے تو اس کا انسان کے لیے میکانزم یہی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق بندے کے سامنے آتا ہے اور بندے کو ایک ایک بات مستقبل یاد کراتا ہے, اور بندے کو مجبور کرتا ہے کہ جتنا تو اقبال جرم کرے گا
उतना तुझे हिदायत याफ्ता होने की कामिल सलाहियत डालता जाऊंगा, अल्लाहु क्योंकि अकबर। दुनिया में तूने बड़ी गफलत की जिंदगी गुजारी अल्लाहु है, अकबर। अब मैं तुझे गाफिल नहीं रहने देना चाहता। और इसके लिए चंद लम्हे नहीं, पूरे 10 दिनों का पैकेज है। भाई क्या बात है। रोजाना अपने आप को मुजरिम समझ हाँ। और मेरी रहमत की उम्मीद रख, वाह। ताकि तू इतना तनावर दरख्त बन के खड़ा हो कि दुनिया में जब ये महीना गुजार कर तू दोबारा पलटे तो फिर गुनाहों की शामत का तुझे गहरा एहसास यानी हो। इसका मतलब ये क्या कमाल आपने तमसीलन गुफ्तगू की है, मज़ा आ गया साहब, मज़ा आ गया। यानी मैं इस बात को यूँ समझा कि रोज़ जो है ये जो गुनाहों का असला लिए लिए तू दंदनाता फिरता है, रोज़ इस असले को फेंक और अल्लाह की बारगाह में आके हैंड्स अप कर दे, परवरदिगार मैंने अपने आप को सुपुर्द कर दिया तेरे हैं, और यूँ मतलब जो है अपने हाथों को रख दे कि अब जो मतलब तू मेरे साथ करना चाहता है कर, इस तयक्कुन के साथ कि अल्लाह ताला माफ़ी कर देगा। माफ़ कर दो। तो मगफिरत के अशरे की जो अहमियत है, अब ज़रा एक बात और ज़रा सरेदस्त ये भी बता दीजिए। इस अहमियत पे तो आपने ज़ाहिर बड़ी गुफ्तगू कर दी, इसकी फजीलत पे बड़ी बात हो गई, हिकमत पे भी बड़ी आपने बात कर दी। तो अगर मिसाल के तौर पर लेट्स अज्यूम एक शख्स है, जैसे मैंने इब्तिदा में बात किया, खातून है, वो किसी वजह से मिस कर गई रहमत का अशरा। अब जो वो मगफिरत के अशरे में दाखिल हो रही हैं तो किस सोच से उनको दाखिल होना चाहिए, दाखिल हो रहे हैं तो किस सोच से होना चाहिए? जुनेद साहब याद रखिए, ये जो ईमान है ना हमारे अंदर, ये अल्लाह ताला ने वो सलाहियत रखी है, ये इतना नहीं टिमटिमाता कि इस पर रहमत व मगफिरत न आ सके। ओके। अल्लाह ने इंसान का मैकेनिज्म ऐसा बनाया कि ईमान जिस दर्जे में भी आकर खड़ा हो जाए, वो ये इस्तेहकाक रखता है कि उस पर रहमत और मगफिरत ज़रूर होगी। सुभान अल्लाह। लिहाजा वो मायूस ना हो, वो दायरा ईमान में दाखिल है, वो अपने आप को यहाँ लेकर है। ठीक है। तो पहले तो वो जो 10 दिन गुजरे रहमत वाले, उसकी कुतई होगी तो पहले तो उसका इदराक करे, ठीक है, और फिर कोशिश करके मेहनत आम बंदों की बनिस्बत डबल करे। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उसको अब वो रहमत वाला अशरा नहीं मिल रहा, तो अल्लाह की रहमत से काफ़ी उम्मीद है, उसको रहमत भी मिल जाएगी, मगफिरत भी मिल जाएगी। यानी इसका मतलब ये है कि सादी सी बात है, मजदूरी की टाइमिंग बढ़ा दें। बिल्कुल। बात ये कि पहले 1 घंटा लगा रहा था तो अब 2 घंटे लगा दो। लगा। लेकिन कमाल तो ये है कि वो करीम ऐसा है कि ये तो हम कैलकुलेशन सारी लोगों को बता रहे हैं ना समझाने के लिए, वो तो शायद हो सकता है कि मुख्तसर सी हाज़िरी के ऊपर जो है करम कर दे कि भाई ठीक है, तूने जो पीछे किया, अब तू आ गया है ना, तू मेरा है, बस आ जा, बस बाकी मैं देख लूँगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, अब बात ये है कि रहमत के अशरे की बात हो गई, मगफिरत के अशरे की बात हो गई, अब आ गया प्राइम टाइम, और ये वो प्राइम टाइम है जिसके बारे में अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ीद तंदही से आखिरी 10 दिन जो हैं वो इबादत फरमाया करते। तो जहन्नम से निजात का जो अशरा है, अब ज़रा इसके बारे में, इसकी फजीलतें, इसकी हिकमतें और इसकी अहमियत के बारे में बतलाइए। जुनैद भाई, सूफिया ने लिखा है कि बंदों की 3 सूरतें होती हैं, एक वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है, नेकूकार है, तो वो माह रमज़ान के पहले अशरा में ही अल्लाह से इनाम पा लेता है। ठीक है। दूसरा वो है जो मामूली गुनाहों से लुथड़ा हुआ है, उसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, दूसरे अशरे में दाखिल होकर उसको भी मगफिरत की नवीद सुना दी जाती है। तीसरा वो है जो गुनाहों की कसरत लेकर चल रहा है, उसको मज़ीद 2 अशरे मेहनत करनी पड़ती है। 2 अशरा मेहनत करने के बाद जब वो तीसरे अशरे में दाखिल होता है तो जहन्नम से आज़ादी का परवाना उसको मिल जाता है। ठीक है। माह रमज़ान का जो आखिरी अशरा है, ये मजदूर को मजदूरी मिलने का वक्त है, और ये मेहनत के बाद इनाम मिलने का वक्त होता है। और ये कितना अहम वक्त है कि नबी अलैहिस्सलाम की इबादत आम दिनों के अंदर, जिनके बारे में हदीस में लफ्ज़ हैं हत्ता तवर्रमत कदमा हो, नबी अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक सूज जाते, इस कदर इबादत के अंदर आप कसरत करते। माह रमज़ान में वो इबादत, वो मामूल आपका और बढ़ जाता। और माह रमज़ान में से भी जो आखिरी अशरा है, आखिरी अशरे के अंदर नबी अलैहिस्सलाम का जो मामूल था वो और बढ़ता, जिसके बारे में लफ्ज़ हैं काना यजताहिदु फिल अशरिल अखीर माला यजताहिदु फी गैरिही। नबी अलैहिस्सलाम आखिरी अशरे के अंदर इबादत में जितनी कोशिश फरमाते थे, माह रमज़ान में और दीगर दिनों की बनिस्बत वो सबसे ज़्यादा होता था। और उसकी वजह क्या थी कि उम्मत की तरगीब के लिए था और उम्मत की तवज्जो दिलाने के लिए था कि ये जो आखिरी 10 दिन है ये कितनी फजीलत वाले दिन हैं।
حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ماہ رمضان کے ان آخری 10 دنوں کے اندر خود بھی بیدار رہتے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے، اور اس پر کمر باندھ لیتے عبادت کے لیے اللہ کے حضور ان 10 دنوں کے اندر، کیونکہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ تھا جس کے لیے امت کو یہ مژدہ جافزہ سنایا گیا۔ وہ جہنم سے آزادی کیسے ہوتی ہے، اس کا ایک منظر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی فرمایا 2 آدمیوں کو کل اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ۔ ایک وہ ہوگا جو دوڑ کر جائے گا، اور ایک وہ ہوگا جو ٹہل ٹہل کر چلے گا اور بار بار اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھے گا۔ اچھا، دونوں کو حکم دے کر واپس بلایا جائے گا۔ ایک سے سوال ہوگا تمہیں کہا جہنم میں جاؤ، تم دوڑ کر چلے گئے کیوں؟ اور دوسرے سے کہ تم ٹہل ٹہل کر کیوں چل رہے تھے؟ ایک کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں تیرا کوئی کہنا نہیں مانا، تو میں نے سوچا آج تو مان لوں، آج تو نے حکم دیا جہنم میں جانے کا تو میں دوڑ کر گیا۔ دوسرے سے پوچھا جائے گا تو ٹہل ٹہل کر کیوں چل رہا تھا اور مڑ کر کیا دیکھ رہا تھا؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں تیری رحمت کو تلاش کر رہا تھا، میں قرآن سے فرمان پڑھ کر آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا، تو میں وہ تیری رحمت تلاش کر رہا تھا۔ رب کریم فرمائے گا ایک وہ ہے جس نے آج میرا کہنا مانا، وہ کیسی کریم ذات ہے اللہ کی، اور دوسرا وہ جو میری رحمت سے امید رکھتا ہے۔ ان دونوں کو جہنم کی بجائے جنت کے اندر داخل کر دو۔ وہ اس طرح جہنم کی آگ سے خلاصی۔ اور بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جنید بھائی، بڑی ایمان افروز روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا آخری بندہ جو جہنم سے نکالا جائے گا میں اس کو جانتا ہوں، اللہ اکبر، اس کا جو چہرہ ہے وہ جہنم کی طرف ہوگا اور جہنم کی خدت اس کو پہنچ رہی ہوگی، وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ صرف میرا چہرہ پھیر دے جہنم سے، جہنم کی گرمی نہ پہنچے۔ رب کریم فرمائے گا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا، وہ عرض کرے گا مالک اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ جب اس کا چہرہ جہنم سے پھیر کر جنت کی طرف کیا جائے گا، جنت کو دور سے دیکھ کر وہ کہے گا یا ربی قدمنی عند باب الجنہ، اور کچھ نہیں مانگتا جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ اب وہ جنت کے دروازے کے قریب ہوگا، اندر سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی اور وہ جنتی نعمتوں کی خوشبو آئے گی، اور پھر وہ عرض کرے گا یا اللہ دروازے تک تو نے پہنچا دیا، تو بڑی کریم ذات ہے، مجھے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ رب کریم فرمائے گا تو کہہ رہا تھا میں کچھ نہیں مانگوں گا، تو وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے محروموں میں سے نہ بنانا، مجھے عطا فرما، تو کریم ذات ہے، مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ اب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جنت میں جب وہ داخل ہوگا تو اللہ کا کرم دیکھیے، رب خود فرمائے گا تیری اور کوئی تمنا ہے تو وہ بھی مانگ لے، اور کوئی سوال ہے تو وہ بھی مانگ لے۔ وہ اپنی ساری تمنائیں اللہ کے سامنے رکھے گا، رب کریم اس کی ساری تمناؤں کو پورا کرنے کے بعد ارشاد فرمائے گا یہ تو وہ تھا نا جو تو نے مانگا، میرا کرم یہ ہے میں اس کے ساتھ 10 گنا اپنے کرم سے تجھے اور عطا فرماتا ہوں۔ یہ جو تو نے مانگا وہ تجھے مل چکا، اس کے ساتھ 10 گنا اپنے کرم سے اور عطا کرتا ہوں۔ تو ماہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اب یہ بندہ مومن تک ہے کہ وہ ان راتوں کو کیسے گزارتا ہے۔ جب انعام ملنے کا وقت آئے تو وہ بازاروں کا رخ کرتا ہے یا مسجد کا رخ کرتا ہے، یہ اس کے اپنے تک ہے کہ وہ ان لمحات کو ضائع کرتا ہے کہ غنیمت سمجھ کر اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر اس مزدوری کو اور اجرت کو حاصل کرتا ہے جو محنت کے بعد اس کو ملنے لگتی ہے۔ اور یہ وہی عشرہ ہے جس کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب کریم فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتا ہے کہ یہ دیکھو یہ بھوک سے ان کے رنگ پیلے پڑ گئے، کمزور ہو گئے، انہوں نے میری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، میں ان سب کی مغفرت فرماتا ہوں۔ تو صحابہ نے سوال کیا حضور یہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، تم دیکھتے نہیں کہ مزدور جب مزدوری پوری کر لیتا ہے تب اجرت ملتی ہے، یہ ماہ رمضان کی آخری رات ہے، لیلۃ الجائزہ جس کو ہم بازاروں میں گزار دیتے ہیں، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اس میں انعام دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ آخری عشرہ اس حوالے سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، انہی تاک راتوں میں سے کوئی رات ممکنہ طور پر لیلۃ القدر ہے جس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر یہ آخری عشرہ ہے جس میں اعتکاف کیا جاتا ہے، اور یہی آخری عشرے کی کوئی ایک رات ایسی ہے جو نزول قرآن کی رات ہے۔ تو یہ آخری عشرہ کی وہ فضیلت ہے جس کی طرف نبی علیہ السلام نے ترغیب دلائی کہ اس آخری عشرے کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھو اور اس کی کسی گھڑی کو ضائع نہ کرو، یہی وہ وقت ہے جب تم نے رب سے انعام پانا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور کیا ایمان افروز گفتگو ہے۔
जनाब एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त शरियात में बहुत ही पुरलुत्फ़ और क्या खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है नाज़रीन कि रमज़ान का जो महीना है बड़ा हसीन सा महीना है। इसका पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा जहन्नम से निजात का अशरा है। तीनों अशरों पर ज़ाहिर है बात कर चुके। अब मेरा ख़याल है जितने भी इस वक्त देखने वाले हैं उनके जहनों में अगला सवाल ये होगा कि साहब कुछ ऐसे अमाल ज़रूर बतलाएँ जो हम इन तीनों अशरों में अप्लाई करें और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करें। क्योंकि इतनी बातें सुनने के बाद तो मेरा ख़्याल है हर एक की क्रियोसिटी बढ़ गई होगी कि बस अब किसी तौर से हमें अमाल बताइए ताकि हम अपने रमज़ान को राज़ी करें। तो ज़रा आइए मुफ्ती साहब इस एतबार से ज़रा लोगों को समझाइए कि वो कौन से अमाल हैं जिनको इख्तियार किया जाए कि पहले, दूसरे और तीसरे अशरे में बाकायदा उसका एहतमाम करें, बताइए। जी बिल्कुल जुनैद भाई, बहुत अहम सवाल है और हमारे सामीन और हमारे दिलों में एक शौक़ और तमन्ना होती है कि इस माह मुबारक के फ़ज़ाइल से अपने आप को फैज़याब करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाएं। सबसे पहला इसमें बुनियादी उसूल तो ये है कि जो फ़र्ज़ इबादत है उसे हर हाल में पूरा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। फ़र्ज़ इबादत को छोड़कर नफली इबादत की तरफ रग़बत करना ये किसी तौर पर भी फ़ायदे का सौदा नहीं है। ये घाटे की बात है कि फ़र्ज़ को छोड़ दिया और नफली इबादत की तरफ आगे बढ़े। बिल्कुल। तो फ़र्ज़ इबादत ज़रूरी हैं, उसमें नमाज फ़र्ज़ है, उसमें रोज़ा फ़र्ज़ है, साहिब निसाब हैं तो ज़कात दें। अगरचे उसका ज़कात रमज़ान में ज़रूरी नहीं मगर आम तौर पर लोग अपना साल इसी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो जो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ की अदायगी सबसे पहले अहम है। ठीक। फिर इन फ़र्ज़ इबादत की जिन्स में से नफली इबादत हैं, उन नफली इबादत को फिर अपनाया जाए और जितना बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाया जाए। मसलन फ़र्ज़ इबादत में से नमाज है तो उसी की जिन्स में से जो नफल है उसमें इस माह मुबारक का तकाज़ा ये है कि तहज्जुद को अपने मामूल के अंदर शामिल कर लें। ठीक। क्योंकि सहरी के वक्त उठते हैं। अब वो जो सहरी के वक्त उठते हैं तो वो खाना पीना वो भी मुस्तहब अमल है, सुन्नत के दर्जे पर है, मुस्तहब अमल है। तो लिहाजा उस मुस्तहब के लिए और उस सुन्नत के लिए तो हम उठते भी हैं, एहतमाम भी करते हैं क्योंकि उसके साथ जिस्मानी ज़रूरत वाबस्ता है। तो रूहानी ज़रूरत वाबस्ता है जिस इबादत और बंदगी के साथ, तो उसकी तरफ भी तवज्जो और रग़बत होनी चाहिए कि लिहाजा इस वक्त को गनीमत जानें। जो सहरी के लिए जागे उसके साथ क़ियामुल लैल की सुन्नत भी अदा हो जाएगी और तहज्जुद नमाज़ पढ़ने की भी एक अदा हो जाएगी। और ऐन मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से हमें दवाम और इस्तिकामत अता फरमा दे और इस माह मुबारक के गुज़रने के बाद भी फिर उस अमल को, उसकी लज्जत को अपनी ज़िंदगी के अंदर जारी व सारी रख सकें। सुभान अल्लाह। इसी तरह जो बाकी 5 नमाज़ों के साथ साथ तकरीबन नफली नमाज़ें साथ चलती हैं। मसलन फजर के बाद, सूरज तुलू होने के बाद नमाज इशराक है, उसके नवाफिल अदा कर लें। इसी तरह नमाज चाश्त के नवाफिल अदा कर लें। मगरिब के बाद अव्वाबीन है, उसके अदा कर लें। और नमाज इशा के साथ यकीनन तरावी है तो तरावी भी अदा करें क्योंकि वो तो सुन्नत मुअक्कदा है। लिहाजा नमाज की जिन्स में से इन नफली इबादत को अपनी ज़िंदगी में ऐड करके तो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक बनने की कोशिश करें। इसमें अगर एक एडिशन और फरमा दें आप, अगर आप मुनासिब समझें कि वो सलात तस्बीह का भी अगर एहतमाम कर लें। वैसे तो हम ज़ाहिर है पूरे बरस कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं लेकिन ये महीना ऐसा है कि इसमें वक्त भी होता है और प्रॉपर अगर हम एक टाइम सलात तस्बीह के लिए रख लें जी तमाम घर वाले अहद कर लें। जैसे हमने अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर तहज्जुद और सलात तस्बीह के ऊपर भी बात की थी, तो सलात तस्बीह को जमा कर लें और अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक दिन में एक बार कोई एक मुंतखब कर लें, रात में या दिन में जो फरागत का वक्त हो तो सलात तस्बीह को अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल कर लें। अच्छा, इसी तरह हम दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं, वो ये है कि माली तौर पर सदका करना। ये तो जिस्मानी इबादत है। फिर इसी के साथ ही मुतवाज़ी तौर पर है माली इबादत। माली इबादत में अगर किसी का साल रमज़ानुल मुबारक में मुकम्मल हो रहा है साहिब निसाब का तो वो ज़रूर ज़कात भी अदा करे। लेकिन जब उसका साल पूरा हुआ, चाहे पहले या बाद में, तब वो अपने वक्त पे अदा करे। हत्ता कि अगर कोई ज़रूरतमंद सामने आ गया है तो वक्त से पहले भी
ज़कात अदा कर सकता है, बशर्ते कि वो नियत अदा करे, नियत करके ज़कात दे। मगर वो तो ज़कात जो है वो तो फ़र्ज़ हो गई। अब उसके साथ नफली सदक़ात हैं, तो नफली सदक़ात की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नफली सदक़ात की इस माह मुबारक के अंदर बहुत ज़्यादा फजीलत है। हत्ता कि किसी एक को रोज़ा इफ्तार करा दिया, हत्ता कि एक खजूर से ही क्यों ना हो, पानी के गिलास से ही क्यों ना हो, तो वो रोज़ा इफ्तार करा दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी के बराबर अज्र और सवाब अता फरमाता है। लिहाजा माली सदका करें, ख़ास तौर पर उन लोगों पर कि जिनका दामन तंग रहता है ज़रूरियात के हवाले से, ताकि उनका सहर, उनका इफ्तार, उनका खाना पीना वो बेहतर हो जाए, वो अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करें। आपके लिए भी दुआ करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके सदक़े से आपके माल में बरकत अता फरमाएगा। अच्छा, इसी तरह इस माह मुबारक के अंदर जो एक ख़ास चीज़ है, अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे नींद नहीं आती। और ये जो माह मुबारक है ये हमें अल्लाह ताला की इस सिफत की मुआफ़क़त का रास्ता दिखाता है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर नींद को कम कर लो। ये जो नींद का गलबा हमारी ज़िंदगियों में रहता है उससे फिर गफलतें आती हैं। तो लिहाजा ये जो रात की बेदारी है, अल्लाह तबारक व तआला ने नींद को कम करके बंदे को अपनी सिफत के मुआफ़िक खड़ा कर दिया है। रात सोने के वक्त में उसे कहा क़याम करके बाद में सोना है, और उधर उसे पहले जगा दिया वक्त से पहले। तो गोया नींद को कम किया, तो ये भी एक इबादत है, बशर्ते कि उस बेदारी से हम फ़ायदा उठाएं इबादत और बंदगी के लिए, उस बेदारी को महज बेदारी के तौर पर न गुजारें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसी तरह दूसरों को खाना खिलाना, यतीम की ख़ास तौर पर ख़बरगिरी करना, उसकी कफ़ालत करना। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अहले ईमान के घरों में से बेहतरीन घर वो है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ हुस्न सलूक किया जा रहा है। और फरमाया कि बुरे घरों में से वो बुरा घर है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा हो। तो चूँकि यतीमों के साथ मोहब्बत का इजहार करना, खिदमत करना, उनको उनकी दिलजोई करना, उसका बार बार कुरान मजीद के अंदर जिक्र आया है। लिहाजा इसको, और इससे दिल नरम होता है। जब मखलूक की खिदमत के अंदर इंसान मसरूफ़ अमल होता है तो उससे दिल नरम होते हैं। तो दिल जब नरम हो गया तो वो अल्लाह की मारिफत और अल्लाह के कुर्ब की फसल बोने के लिए साजगार हो जाता है माहौल। लिहाजा एक इसके ज़रिए से भी आगे बढ़ा जा सकता है। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा जिस्मानी इबादत को बढ़ाइए, फिर माली इबादत को बढ़ाइए, फिर मुआशरती इबादत की तरफ तवज्जो कीजिए। उसमें हमसाये के साथ हुस्न सलूक है, अहलो अयाल के साथ हुस्न सलूक है, ज़ुबान नरम रहनी चाहिए, किसी की ग़ीबत न करें, हसद ना हो, इंतकाम ना हो, दुश्मनी ना हो, अदावतें ना हो, नाराज़गियाँ हैं तो सुलह कर लें, झगड़े हैं तो उनको ख़त्म कर लें। तो लिहाजा मुआशरती ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, ये मुआशरती इबादत हैं। और एक बात मुकम्मल ज़िंदगी के अंदर शामिल करें। और एक बात जो मैं चाह रहा था कि उसमें आप थोड़ा सा अगर चाहें तो एडिशन कर दीजिए। मुझे अभी ख्याल आया इस बात का कि वो जो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी खुतबा है, उसमें जो जुमले कुछ इस तरह से जिसका मफ़हूम ये मिलता है कि दो चीज़ों को तुम इसमें लाजमी पकड़ लो जी, एक कलमा तैयबा को और एक इस्तिग़फ़ार को जी। अच्छा, नॉर्मली होता ये है कि बहुत से लोग पूछते हैं भाई मैं तस्बीह क्या पढ़ूँ, ज़िक्र क्या करूँ, होता है चलते फिरते मैं कोई तस्बीह पढ़ता रहूँ। तो अगर इस तस्बीह को हम यूँ बना लें, मिसाल के तौर पर जैसे कलमा तैयबा का फरमाया सरकार ने और इस्तिग़फ़ार का फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तो कलमा तैयबा हो गया जी। उसके साथ ज़ाहिर है चूँकि सरकार अलैहिस्सलाम का नाम आया तो दुरूद शरीफ ऐड कर दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आगे जो सरकार ने फरमाया इस्तिग़फ़ार। तो इस तस्बीह को अगर यूँ बना लें कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तग़फ़िरुल्लाह जी, तो ये पूरी अगर तस्बीह चलते फिरते हम करते रहें पूरा दिन तो कैसी है? जी हाँ, ये देखें ना, जैसे हम और सूफिया से साबित भी है, जैसे हम खाने को लजीज बनाना चाहें तो मुख्तलिफ चीज़ें शामिल करते हैं तो डिश मज़ेदार हो जाती है। तो ये बंदगी की डिश जो है इसको अगर मज़ेदार बनाना है तो इसमें तस्बीह के कलिमात भी हों, तहलील के कलिमात भी हों, इस्तिग़फ़ार के कलिमात भी हों, दुरूद पाक के कलिमात भी हों और ये पढ़े जाएँ। और एक ख़ास चीज़ जिसको मैं यहाँ एड्रेस करना चाहता था वो ये कि रमज़ानुल मुबारक का कुरान मजीद के साथ गहरा ताल्लुक़ है। ये नुज़ूल कुरान का महीना है, लिहाजा कुरान मजीद की तिलावत
اس کو اپنا معمول بنائیں اور تلاوت سے بڑھ کر اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو سمجھیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ترجمہ اگر آتا ہے تو پھر اس میں غور و فکر کرنا سیکھیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا، اس سے علم حاصل کرنا، اس سے اپنی زندگی کی رہنمائی اور ہدایت کو حاصل کرنا، تو قرآن کے ساتھ بھی اس ماہ مبارک میں خاص تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن کے بارے میں تو بات یہ ناظرین کہ یہ تو طے کر لیجئے نا، دیکھیں جو ٹوٹل ایک کنڈکٹ بتا، بلکہ یوں کہہ لیجئے سلیبس جو مفتی صاحب نے بتلایا، یہ تو آپ نے پروگرام ظاہر یوٹیوب وغیرہ پہ اپلوڈ بھی ہوتا ہے، فیس بک پہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں۔ دو تین باتیں جو میں اس میں سے نکال کے اگر میں اب ایک یوں سمجھ لیجئے کہ طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ایک تو 5 وقت کی نماز کی پابندی تو آپ نے ہر صورت کرنی ہے نا، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں طے کر لیجئے نا، 5-7 ممبرز اگر فیملی کے ہیں گھر میں، ہر ایک نے قرآن انشاءاللہ نیت کر لیجئے لازمی ختم کرنا اور اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ دوسری بات، اور ظاہر ہے 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ جو ہے تراویح کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور صلاۃ و تسبیح کا روز رات انشاءاللہ جو ہے اہتمام کرنا ہے، جو بھی آپ کو مطلب کنوینینٹ ٹائم ہو۔ اور جو تسبیح آپ کو بتائی بڑی آسان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، سبھی کچھ آ گیا اس کے اندر۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ عبدالحمید بات کر رہے ہیں فیصلہ آباد سے۔ جناب فرمائیے۔ جناب علی جنید صاحب بات کر رہا ہوں فیصلہ آباد سے، عبدالحمید۔ جی حضور۔ میرا سوال یہ ہے کہ میری ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں پلیز، ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں جناب۔ ایک منٹ نہیں ہے میرے پاس۔ اچھا، میرا سوال سر یہ ہے کہ میری بیوی طلاق لے رہی ہے عدالت سے۔ اچھا، عدالت سے میری بیوی طلاق لے رہی ہے، کھلا لے رہی ہیں، ٹھیک ہے، کھلا لے رہی ہے، تو جج کو کہاں سے لے کے طلاق دینے کا؟ ہاں، یہ بڑا ٹپیکل مسئلہ ہے اور یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، اور اس پہ تو مطلب ظاہر ہے بڑا ڈیبیٹ ہے اس کے اوپر، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر سلیم الرحمان صاحب قصور سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی میری طرف سے آپ کو اور آپ کے ساتھ جو یہ دو علماء بیٹھے ہیں ان کو بہت بہت سلام۔ ہر سال بات ہو جاتی ہے کچھ جناب، لیکن اس دفعہ میں بڑا دکھی ہوں۔ جو میرا سوال یہ ہے، بڑی عبادات کا آپ نے ذکر کیا، اس میں تنہائی کی عبادتیں بھی ہیں، گریہ زاری بھی ہے، رب سے محبت، لیکن صبح کو جو آج کل ہمارے حالات ہیں، صبح کو تمام چاہے روزہ رکھا ہوا ہے نہیں رکھا ہوا، لوگ بھول چکے ہیں۔ یعنی کہ اس وقت جو یتیم ہیں، مسکین ہیں بیچارے، ڈیزرونگ پیپل ہے، ان کے ساتھ تو سب زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس کا کچھ تدبیر جس میں ارباب اختیار بھی کچھ توجہ کریں، اور جو ہمارے صاحب حیثیت ہیں افراد، وہ یعنی کہ اس طرح امداد کا سلسلہ قائم نہیں کر رہے۔ اور میں نے کچھ ریکارڈ کیا، بینگ اے جرنلسٹ تو میں دیکھ کے حیران ہوں۔ ایک 14 سال کی بچی اپنے ایک ڈسیبل سسٹر اور بچوں کو پالنے کے لیے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر رہی ہے، سب کو پتہ ہے، چھوٹی۔ نہیں، اصل جو آپ کی جو گفتگو کا میں سمجھ گیا کرکس یہ بات یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ظاہر ہو چکی ہے، پریشانی بہت زیادہ ہے، اور اگین وہی بات ہے کہ لوگوں کی داد رسی کرنے کے لیے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے، اور کسی نہ کسی طور سے جو ہے اپنا جو ہے فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ بات، اس میں کوئی دوسری رائے ہو نہیں سکتی حضور، اور یہ اللہ کرے کہ یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ عبدالشکور صاحب ملتان سے ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی عبدالشکور عرض کر رہا ہوں جی، ملتان جناب جی۔ گزارش یہ تھی جی کہ سب سے پہلے تو مبارکباد آپ کو کہ پروگرام آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی دوسری گزارش یہ تھی کہ فرمایا علماء کرام سے سنا ہے ہم نے کہ اللہ پاک 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت فرمانے والے ہیں، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایک گزارش اور ہے کہ یہ فطرہ جو ہے، فطرانہ، تو یہ کس پہ لاگو ہے اور کتنے پیسے ادا کرنے چاہیے اور کب کرنے چاہیے؟ ٹھیک ہے، آپ کو بتا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ فطرانہ کس پہ لاگو ہے، کتنے پیسے ادا کرنے چاہیے، کب کرنے چاہیے؟ مختصر فطرانہ اس دفعہ جو علماء نے اعلان کیا ہے 340 روپے گندم کے حساب سے، آٹے کے حساب سے ہے، باقی اگر صاحب حیثیت ہے تو کھجور کے حساب سے، کشمش کے حساب سے بھی
وہ ادا کر سکتا ہے 4 کلو کے حساب سے. اور فطرانہ جو ہے وہ صاحب نصاب جس کے پاس رقم ہو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہو، جو اس وقت 1,35,000 روپیہ کم و بیش بنتی ہے، جس کے پاس موجود ہے ضرورت سے زائد، تو وہ صاحب نصاب ہے، وہ گھر کا سرپرست ہے، تو اپنی طرف سے بھی ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی وہ فطرانہ ادا کرے گا. ماہ رمضان کے اندر کسی وقت بھی وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن نماز عید سے پہلے وہ فطرانہ ادا کر دے. بالکل ٹھیک. سر یہ ذرا ایک مسئلہ پیچیدہ، اس پہ ذرا ایک شارٹ کامنٹ مجھے دے دیجئے، کیونکہ ڈیٹیل اس پہ ظاہر بات ہونی چاہیے. یہ جو ہمارے یہاں خلا کے معاملات ہیں کہ جی شوہر کو بلوایا، ابھی میں نے پوری ڈیٹیل ظاہر اس لیے نہیں پوچھی کہ اتنا وقت نہیں ہے، لیکن لیٹ سپوز اگر کیس یہ کہ شوہر کو نہ بلانا اور پھر اس کے بعد ایک سرٹن ٹائم کے بعد جو ہے وہ جج ڈگری جاری کر دیتا ہے اور خلا کروا دیتا ہے، مطلب یہ صحیح ہے؟ یہ بتائیے. دیکھیے یہ بہت غلط ہے. شرعی معاملات ہیں، اس میں جو کچھ ہم اپنے معاشرے میں دیگر شعبہ جات زندگی کے اندر 2 نمبری ہمارے معاشرے میں جو رائج ہو گئی ہے، اب اسی کا المیہ یہ ہے کہ دینی معاملات میں بھی اسی کا عمل دخل شروع ہو گیا ہے. ایک تو جو کورٹ کچہری کے معاملات ہیں اس میں جو آئلی قوانین موجود ہیں، ان آئلی قوانین میں کوئی چور دروازہ نکال کے کسی چیز کو سکپ کر کے مینوور کر کے میل ملاپ کر کے ایسی چیزیں کرنا، یہ معاشرتی طور پر بھی جرم ہے، قانونی طور پر بھی جرم ہے، شرعی طور پر بھی جرم ہے، اور اس سے کوئی خلا واقع نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگین وہی بات، میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ کسی قریبی دارالافتاء میں ضرور جائیے اور اس مسئلے پہ بات کریں. یہ ظاہر ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے اور اس پہ میرا خیال ہے کہ قانون کو اور یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کو جو ہے باقاعدہ ایک اس پہ بیٹھ کے مجتمع ہو کے کوئی ایک بہتر حل نکالنا چاہیے. درود پاک پیش کیجئے، انشاءاللہ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. 1445 ہجری سن 2024 رحمت رمضان کے ساتھ ایک بار پھر میں حاضر خدمت ہوں. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، آپ جہاں کہیں بستے ہوں بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے میں جوائن کیجئے اور جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کیجئے. مجھے ابھی آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی تو ذرا ایک آدھ ٹیکسٹ بھی آئے اس حوالے سے کہ جو آپ خلا کی بات فرما رہے تھے. ایک تو میں نے جو آپ کے سامنے پریسائزلی کوشچن رکھا تھا کہ شوہر کو بلوایا، شوہر نہیں گیا، پر وہ ظاہر ہے اس کے بعد وہ پھر اس سرونگ ہوتی رہتی ہے باقاعدہ، اور فائنلی جو ہے وہ ایک ڈگری جو ہے وہ 1 سائیڈڈ ڈگری خلا کی صورت میں داخل مطلب جاری کر دی جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا اس صورت میں جو ہے خلا نہیں ہوتا. ٹھیک. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا میں اس بات کو یوں ایزیوم کروں کہ جو فیصلہ قانونی طور پہ ہو رہا ہے یہ شریعت کے فیصلوں سے متصادم ہے؟ دیکھیے یہ جو خلا کا معاملہ ہے نا، اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ 2 میں سے وہ کون ہے جو زیادتی کر رہا ہے. اوکے. زیادتی کا کون کر رہا ہے، کس کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. اللہ رب العزت نے جیسے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، ایسے خلا کا حق عورت کو دیا ہے. عورت اگر اس رشتے کو اب اس کو لگتا ہے کہ میں حدود اللہ کی پاسداری نہیں کر پا رہی اور یہ میرے لیے مشکل ہو گیا ہے تو الگ ہونا چاہتی ہے تو خلا، اور مرد اسی طرح الگ ہونا چاہتا ہے تو طلاق. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات یہی ہیں کہ حتی الامکان حتی المقدور اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے، لہٰذا کڑوا کسیلا کچھ بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں، اس رشتے کو نبھائیں، کیونکہ یہ ابغض الحلال ہے. حلال کاموں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے طلاق لے، اور اسی طرح اگر عورت جا رہی ہے تو وہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے. لیکن جہاں کہیں نیچرل ایسے سرکمسٹانسز آ جائیں، عورت کھلا لینا چاہتی ہے، تو سب سے پہلے تو مرد کے اوپر اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ عورت نے اگر منہ سے کہہ دیا ہے کہ مجھے خلا چاہیے تو مرد کو چاہیے خلا دے. اب وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا، یہاں سے یہ اس کو تنگ کرنے کی ایک ٹرک کے طور پر یوز کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ عدالت گئی، عدالت جانے کے بعد عدالت نوٹس بھیجتی ہے مرد کو، وہ نہیں آتا. تو لہٰذا اگر عدالت نے ڈیو پروسیس کیا ہے، نوٹس بھیجے اور مرد نہیں آیا، تو اب مرد ظالم ہے.
اب وہ زیادتی کر رہا ہے، چونکہ اسے جانا چاہیے، اپنی اوپینین رائے جو بھی بنتی ہے وہ وہاں جا کر دے۔ اچھا، اسی طرح مرد وہاں چلا گیا اور وہ وہاں پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں میں خلا نہیں دیتا، میں ایگری نہیں کرتا۔ اب ایسے میں عدالت کرتی ہے فیصلہ، عدالت نے خلا دے دیا۔ یہاں پر علماء کرام کی دو آراء ہیں۔ ایک طبقہ علماء کرام کا یہ کہتا ہے کہ وہ جو قاضی ہے، تھرڈ پارٹی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اس کے اندر تھرڈ پارٹی کو ایڈریس کیا تھا کہ تم ان کا مسئلہ حل کرو۔ وہ تھرڈ پارٹی قاضی اور عدالت ہے، لہٰذا اب اس نے جو فیصلہ کر دیا وہ شرعی طور پر نافذ العمل ہوگا اور خلا ہو جائے گا۔ لیکن علماء کرام کا ایک گروہ، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، خلا میں مرد کی کانسنٹ ضروری ہے، لہٰذا اب اگر عورت کو خلا نہیں مل رہا، عدالت جانے کے باوجود بھی نہیں مل رہا، تو عورت کو چاہیے کہ وہ تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرے قاضی کے پاس، کیونکہ قاضی کو اس کا رائٹ ہے، قاضی کو رائٹ ہے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کی نکاح کو فسخ کر دے۔ جہاں دیکھے گا ظلم ہو رہا ہے، ایک فریق دوسرے فریق کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کر رہا ہے، وہ تمام تر ایویڈنسز کے نتیجے میں یہ کرتا ہے، کیونکہ نزاع اور اگر اس صورت میں بھی اگر اس کی شوہر کی ایبسنس رہتی ہے، پھر کیا پھر بھی تنسیخ؟ وہ رائٹ قاضی کو ہے، یعنی خلا میں اختلاف ہے، مطلب ان دی ایبسنس آف ہسبینڈ جو ہے، مطلب رائٹ ہے اس کے پاس، رائٹ ہے اس کے پاس۔ جب اس نے کلیم کیا فسخ نکاح کو، ایک ہے کلیم کیا خلا کو، تو دونوں چیزوں کا الگ الگ پروسیجر ہے، ٹھیک ہے؟ تو پروسیجر کے اعتبار سے اس کے اطلاقات ہیں۔ البتہ یہ اتنی بات ضرور ہے، آخری نتیجہ اس میں، کہ جو قاضی ہے، جو عدالت ہے، اس کو ضرور شرعی طور پر یہ اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ ایسے معاملات میں فیصلہ کر سکتا ہے تاکہ وہ مظلوم کی دادرسی کرے اور ظالم کو کیفیت ایک بات صرف مجھے فائنلی بتا دیں تاکہ پھر بات آگے بڑھائیں۔ ایک عورت ہے جا کے جو ہے وہ اپنے مرد کے اوپر غلط کلیم کرتی ہے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے فارمز وہاں پہ ایڈوکیٹس کے پاس تیار موجود ہوتے ہیں، اور وہ ایک سرٹن کلیمز ہوتے ہیں جو کہ مطلب وہ کر رہی ہوتی ہے کہ مارتا پیٹتا ہے، گالیاں دیتا ہے، یا گھر میں خرچہ نہیں دیتا، نہ نفقہ نہیں دیتا، شراب پیتا ہے، وہ 4-5-6 چیزیں مطلب بلٹن ہوتی ہیں بائی ڈیفالٹ۔ وہی اٹھائیں، وہی جج کے آگے رکھ دیں، نوٹسز سرو کروائے، شوہر پہنچا نہیں، اس نے جج نے جو ہے وہ ہیئرنگ کی، اس کے بعد جو ہے وہ اڑا کے پھیر دیا۔ اس طریقے سے خلا نہیں ہوتا۔ ہاں، اور ہمارے یہاں مروج یہی ہو چکا ہے، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ یہی بات ہے کہ جو پریکٹس چل رہی ہے سوسائٹی کے اندر، ایک تو اس میں جھوٹ شامل ہوا، ابتدا میں جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام تراشی ہے، خلاف حقیقت بیانیہ ہے، اور اس کو پھر لے کر جا کر آگے مینوور کر لیا، یا لین دین کر لیا، میل ملاپ کر لیا، یا سفارش کر لی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نوٹس مرد کے ایڈریس پر پہنچتا ہی نہیں ہے، وہ کہیں ادھر ادھر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کبھی بھی خلا نہیں ہوتا، اس طریقے سے جو فیصلہ ہے وہ نافذ العمل نہیں ہوگا، عورت مرد کے نکاح سے نہیں نکلے گی، اور اگر اس نے کہیں اور نکاح کر لیا تو یہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، لہذا یہ بالکل اس کی شرعی طور پر کوئی جواز نہیں۔ تو سر مجھے بتائیے، قانون میں اتنا بڑا سکم کیوں ہے، یا قانون کے ساتھ یہ علماء کا معاملہ یا شریعت جو ہے وہ سنکڈ کیوں نہیں ہے، یا اسلامی نظریاتی کونسل اس معاملے کو ٹیک اپ کیوں نہیں کرتی، یا علماء اس پہ گفتگو کیوں نہیں کرتے؟ ایسے تو کئی مطلب ہزار کیسز جو ہیں وہ معاشرے کے اندر ہو چکے کہ خاتون بیک ڈور سے گئی ہیں اور انہوں نے مطلب وکیل کو فیس دی اور سارا معاملہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے سمجھا جی کہ خلا ہو گئی، اس نے جو نکاح کر لیا دوسری جگہ پہ، اور مرد پیٹتا رہ گیا اس بات کو۔ جنید بھائی، ہمارے معاشرے کے اندر پہلے تو بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر قانون سازی کی تاحال ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جن ایریاز میں قانون سازی کی جا چکی ہے اور قانون موجود ہے فیملی لاز کی صورت میں، اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر جو 2 نمبری ہماری سوسائٹی کے اندر، کورٹ کچہری کے اندر، پریکٹس کے اندر آ گئی ہے، یہ ایک المیہ ہے۔ اس میں ریاست کو بھرپور کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ریاست کو چاہیے کہ لوگوں کے دین اور ایمان کو برباد ہونے سے بچائے، اور ان معاملات کے اوپر سختی سے ایکشن ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں عورت کی طرف سے اس قسم کی غلط بیانی اور اس قسم کی غلط پریکٹسز کے ذریعے سے کوئی کام کیا گیا ہے، اس کی روک تھام ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے مرد کی طرف سے اگر کوئی زیادتی، کوئی ناانصافی کسی قسم کی چیز ہو گئی ہے، اس کی روک تھام کے لیے بھی اس میں تو سر دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ دیکھیں جو آپ بات فرما رہے ہیں نا، مرد کی طرف سے زیادتی، اور ظاہر ہے وہ عورت کی ڈسکریشن ہے، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے نا، جو تنسیخ نکاح کی جو آپ بات فرما رہے ہیں۔ یہاں تو میں اسپیسیفک چونکہ بہت ہی پریسائز اس موضوع پہ اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ڈیلیما ہے سوسائٹی کا، کہ آپ یہ سوچئے کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کلیم کرتے ہیں اور
اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ غیر شرعی کام ہو رہا ہے اور قانون کی باقاعدہ امبریلا میں ہو رہا ہے, اور اس پہ شریعت جو ہے وہ مطلب ظاہر جو علماء کرام ہیں اس پہ باقاعدہ بات کریں نا, اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ ایکٹیو ہو اور اس پہ کوئی اسٹیپ لے کے صاحب یہ جو کام ہو رہا ہے یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا, میں آپ کے فتوے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شرعن حرام کام ہے اور آگے وہ کہیں اور نکاح کرے گی تو وہ بھی حرام کام ہوگا, تو اس معاملے پہ تو باقاعدہ پھر اس کا مطلب یہ کہ اسٹیپ ان ہونا چاہیے اسلامی نظریاتی کونسل کو. یہ بات ہے بس, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. مشتاق احمد صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام جنید بھائی, کیا حال, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے میرے بے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میری بیٹی نماز پڑھتی ہے اور میری وائف پڑھتی ہے, ان کا جو کہتے ہیں نا جس طرح مرد نماز پڑھتے ہیں اسی طرح, لیکن کنفیوژن ہے کہ لیڈیز کا علیحدہ ہے نماز پڑھنے کا طریقہ, بیٹھنے کا اور چال. نہیں, آپ کی صاحبزادی اور آپ کی زوجہ محترمہ دونوں مردوں کی طرح نماز ادا کرتی ہیں. جس طرح نہیں, جس طرح وہ کنفیوژن ہے کہ اس کا بیٹھنے کا طریقہ علیحدہ ہوتا ہے لیڈیز کا, اور چلے کنفیوژن تو کچھ بھی نہیں, لیکن بہرحال آپ کی ظاہر ایک زوجہ کی ایک عمر ہے, مطلب یہ پوری عمر انہوں نے کس طرح سے نماز ادا کی ہے, یہ مطلب ایک بڑا سوال ہے. وہ بالکل نیچے بیٹھ جاتی ہیں, یعنی کہ جس طرح چلے کوئی مسئلہ, دیر آیت درست آیت, بالکل آپ کو بتلاتے ہیں. اچھا ہے, اس وجہ سے جو ہے بہت سی ایسی خواتین جو ہیں ان کی بھی انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی. محمد صدیق صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جنید بھائی. وعلیکم السلام جناب. بھائی آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور علماء کرام کو بھی السلام علیکم. اور میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر تراویح اکیلے گھر میں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ ہم ڈیوٹی جو ہوتے ہیں صبح جاتے ہیں رات کو 9 بجے, تو جماعت میں نہیں مل سکتے. بالکل بتاتے ہیں. اور فرض نماز چھوڑ کے اگر کوئی نفلی عبادت پہ زور دے فرض عبادت کو, تو یہ عمل کیسا ہے؟ اچھا, وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے راکٹ لانچر کو, کبھی مطلب آپ نے ٹارگٹ پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے کبھی ویسے کسی ٹی وی اسکرین پہ؟ ابھی نہیں, ٹی وی پہ دیکھتے رہے. دیکھا ہے نا ٹی وی پہ, وہ کہاں لگتا ہے, مطلب وہ راکٹ کہاں فکس ہوتا ہے؟ وہ کیا ہے, وہ تو آپ نے اسپیس پہ ہوتا ہے. وہ اسپیس تو جاتا ہے نا, وہ فکس کہاں ہوتا ہے؟ جی وہ ہوتا ہے لانچر میں, راکٹ لانچر کہتے ہیں, مطلب جو اس کا لانچنگ پیڈ ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے. تو لانچنگ پیڈ کے بغیر راکٹ چلا جائے گا کبھی کسی اپنی جگہ پہ ٹارگٹ پہ؟ نہیں جائے گا. فرض نمازوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ لانچنگ پیڈ ہے آپ کا, راکٹ نوافل کی طرح ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کالوں کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب, ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب, آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک, الحمدللہ, شکر اللہ تعالیٰ کا. ماشاءاللہ. میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اس کا یہ کاروبار ہے, یعنی کہ میرے سے پہلے جس کے ساتھ اس نے نکاح کیا اس کو اس نے نہ کوئی 15-16 لاکھ کے لگا دی. اس کے بعد دوسرے سے کیا, اس کو بھی تقریباً 27-28 لاکھ کی لگا دی. تیسرے پہ اب میری وہ رشتہ دار تھی, میں نے یہ اس کے ساتھ ایک طرح کا احسان کیا کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں لے لیا. 7-8 لاکھ روپیہ اس نے میرے سے بھی لے لیا. میں اس کو نہ خرچہ دیا, سب کچھ دیتا رہا, لہذا گھر لے کے دے دیا. اس کے بعد جس وقت 7 لاکھ روپیہ اس نے لے لیا کہ میرا تو کوئی آگے نہیں کوئی پیچھے نہیں ہے. اچھا, تو یہ میری شرط ہے, میں نے اس کی پوری کر دی. اس کے بعد اس نے بغیر میری اجازت کے جا کر عدالت سے نا کھلوا لے لیا. اوکے, رک جائیں, آ گیا نا کیس, ٹیسٹنگ کیس آ گیا. ابھی بتائیے کہ آپ کو عدالت نے نوٹس وغیرہ سرو کیا؟ ایک نوٹس آیا, وہ بھی نا اخبار پہ ہے, میرا غلط ایڈریس اس نے لکھوا دیا. اوکے, اور آپ گئے عدالت؟ آپ عدالت گئے؟ ہاں, میں عدالت میں گیا اور میں نے جج صاحب سے بولا کہ یہ میرے سامنے کھڑی ہے, میں نے کبھی تشدد کیا ہوا, میں گنہگار ہوں. اگر میں نے خرچہ نہیں دیا پھر بھی میں گنہگار, اچھی جوزیت نہیں ادا کر رہا ہوں پھر بھی میں گنہگار ہوں. ٹھیک ہے, لیکن یہ اس کا کاروبار ہے کہ یہ تیسری شادی میرے سے کر رہی ہے. پہلے سے اس نے 15 لاکھ کا ٹیکہ لگایا ہے, دوسرے کو 28 لاکھ کا لگایا, 7 لاکھ کا مجھے لگا دیا ہے. اب عدالت نے جج صاحب نے کہا کہ آپ نے سامنے بیٹھ جائیں,
اس نے کہا نہیں جی میں تو کھلا ہی لینا ہے. میری آپ سے صرف ایک بات ذرا رکیے ابھی تو یہ بڑا انٹرسٹنگ یہ سیمپل کیس ہے, اس پہ تو بات کریں گے نا ابھی, کیونکہ یہ کئی لوگوں کی اصلاح ہونی ہے اور اللہ کرے کہ ہماری بات پہنچ جائے اسلامی نظریاتی کونسل تک بھی اور دیگر مطلب احباب تک بھی, تاکہ اس مسئلے کو پاکستان کے اندر ٹیک اپ کیا جائے. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے آپ پہ کلیم کیا تھا, یعنی آپ کیا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ خلا لینا چاہتی ہیں؟ ہاں دیکھیں یہ بتائیں. ہاں بتائیے. جی جنید صاحب اس نے بھلا کیا تھا کہ میں اس کے شکل ہی نہیں مجھے پسند ہے, اس کی بات یہی کیا ہے. تو شادی کے شکل دیکھ کے نہیں کی تھی کیا؟ ہاں یہی تو میرا سوال. اب میں آپ سے یہ آیا اسلام میں آخرت میں اس کا کچھ اس کو ہوگا, اس نے تو اپنا کاروبار بنا لیا. نہیں خلا لے لیا اس نے, لے لیا. اوہو, اور جج نے مطلب آپ کی بات سنے بغیر ہی خلا دے دیا؟ ہاں جی بالکل. اس نے کہا کہ جی اس کی تو مجھے شکل ہی نہیں پسند ہے. میرے وکیل نے کہا کہ جس وقت آپ نے 7 لاکھ روپیہ لیا ہے, کیا بات 2 سال اس کے ساتھ رہی ہو, اس وقت شکل پسند تھی. کتنے سال رہی؟ ہضم کر لی ہے. کتنے سال رہی آپ کے ساتھ؟ ہضم کر لیا. اب کہہ رہی کہ جی مجھے شکل ہی نہیں پسند. وہ تو سمجھ آ گیا, وہ تو سمجھ آ گیا. علماء کرام سے گزارش یہ ہے, آیا اسلام میں آخرت میں اس کا مجھے کوئی اجر ملے گا؟ نہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. میں تو سمجھ گیا آپ کی بات کہ وہ ظاہر ان کا بزنس ہے نا. وہ پہلے وہ بقول آپ کی ورڈز میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پہلے وہ کتنا 14-15 لاکھ کا ٹیکہ لگایا, پھر 28 لاکھ کا, پھر 7 لاکھ کا. آپ کو مجھے صرف بتائیے کتنا عرصہ کیش گین کے دیا. اوہو, کتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہی ہیں وہ؟ 2 سال بھی نہیں رہی. مطلب کیا شکل پہ پردہ ڈال کے مطلب نکاح کیا تھا؟ کیسی عجیب سی انہوں نے بات. لیکن بات وہ یہ سیمپل کیس آ گیا, اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا اب ذرا مجھے یہ بتائیے, ایک تو سب سے پہلے اس مسئلے کا کہ اکیلے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تراویح ہو تو جاتی ہیں. تراویح کے لیے جماعت شرط نہیں ہے, لیکن جو جماعت کی اپنی فضیلت ہے بہتر ہے کہ جماعت کے ساتھ ادا کریں. جماعت کے ساتھ ادا, لیکن اگر وہ مثال کے طور پہ وہ میں نے عرض کیا جماعت شرط نہیں ہے تراویح کے لیے, اگر پڑھیں گے تو ہو جائیں. اچھا خواتین کی نماز میں وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی اور میری زوجہ دونوں جو ہیں وہ ایسے کچھ بیٹھتی ہیں جیسے مرد بیٹھتے ہیں, تو یہ بتائیے. دیکھیے یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے, اس کی ذرا اصلاح. مسلمان بیٹی بہن کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل دینیہ کو سیکھے. گھر کے اندر ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ ان کو پتہ ہو کہ عورت کی عبادت کا کیا طریقہ ہے اور اس کے کیا ضروری مسائل ہے. لہذا یہ جو انہوں نے مسئلہ پوچھا اس کا جواب تو میں عرض کر دیتا ہوں, لیکن یہ اس پر تھوڑا توجہ فرمائے اور ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ دینی مسائل کو سیکھے. تو بیٹھنے کا جو عورت کا طریقہ ہے وہ مرد کی طرح نہیں ہے. وہ اپنے دونوں پاؤں ایک طرف نکال کر سمٹ کر بیٹھے گی. ہاتھ باندھنے کا طریقہ بھی مختلف ہے, یعنی اس کی نماز کی حالت میں جی اس کا پردہ جو ہے وہ قائم رہے گا اور جسم کو سمیٹ کے بیٹھے گی. بہتر ہے کہ کسی مستند معلمہ مبلغہ سے نماز کا پریکٹیکل اور عملی جو طریقہ ہے وہ سیکھیں. یعنی جو آپ کی بات کو میں سمجھ رہا ہوں کہ پرنسپلی جو خاتون کی نماز ہے وہ مرد کی جو باڈی پاسچر ہوتا ہے اس سے انٹائر ڈیفرنٹ مختلف ہے. ٹھیک ہے جی ایسے. اب بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ غلطی کی ہے, ہم تو ظاہر ہے کوئی اس میں ججمنٹل نہیں ہو سکتے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ان سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور کسی بھی مطلب قریبی مطلب معلمہ سے جو ہے رابطہ کر کے عملی طور پر سیکھیں. عملی طور بہت اچھی بہترین بات. سر سیمپل کیس آ گیا, وقت کم ہے, بس 1-1.5 منٹ ہے. مجھے ذرا اب بتائیے یہ جو کیس ہے آگے اسی طرح کے کیسز ہو رہے ہیں. ہاں دیکھیے جو بات اس بھائی نے بتائی ہے, اگر انہی کے بقول انہی حقائق کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر بات کریں, کیونکہ بعض اوقات حقائق مختلف بھی ہو سکتے ہیں کہ کم وقت میں تھوڑی بات ہمارے سامنے آئی ہو اور پوری بات ہمارے سامنے نہ آئی ہو, لیکن اگر اسی بات کو مد نظر رکھا جائے تو یہ معاشرے کے اندر جو دھوکے بازی کے ذریعے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں, دیکھیں اس کا ایک تو بیریئر ہے ایمان. جو آدمی ایمان کو پامال کر کے آگے نکل گیا, ٹھیک ہے, پھر بیریئر پیدا کرنا ہے ریاست نے. ریاست نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. جہاں کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے, کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے, کسی کے ساتھ غلط الزام تراشی کر رہا ہے, اس کو سزا دینا, اس کو قرار واقعی کٹہرے میں لانا, یہ ریاست کا کام ہے. اور اس میں ان کو تو ثواب ملے گا نا اس بات کا کہ جو جی ہاں, اگر کسی شخص نے نیک نیتی کے ساتھ کسی عورت سے نکاح کیا, اس کو حق مہر بھی دیا, اس کی کفالت بھی کی اور پھر اس نے اس کو ڈاج کیا, تو ایسی عورت قیامت کے دن تو سخت عذاب میں مبتلا ہوگی. لیکن ایسے مرد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلہ ضرور ملتا ہے اور ملے گا, لیکن ان تمام واقعات کا مداوع کرنے کے لیے معاشرے کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے اور ریاست کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ خلا تو ان کا نہیں ہوا نا, ظاہر ہے تو وہ شکل پسند نہیں ہے, مطلب یہ کو بات ہوئی, اور وہ مطلب وہ پیش بھی ہو گئے, منع بھی کرنے میں نہیں, طلاق نہیں دینا چاہتا, خلا نہیں دینا چاہتا. دیکھیں اس کی تمام تر تفصیلات ہمارے سامنے اگر مثال کے طور پر اجمالی طور پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت
کسی مرد کے بارے میں صرف اتنا کہتی ہے کہ مجھے اس کی شکل پسند نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اگر وہ اس بات میں حق بجانب ہوگی تو اسے حق ہے خلا لینے کا. لیکن اگر اس میں وہ حق بجانب نہیں ہے، پس پردہ انٹینشن اور ہے، نیت اور ہے، ارادے اور ہیں، مال ہڑپنا ہے، دھوکہ دینا ہے، اور اس طرح مینوور کر کے چیزیں کی جا رہی ہیں، تو وہ سخت گناہ ہے، دھوکہ بھی ہے، بہتان بھی ہے، الزام تراشی بھی ہے، ڈوج بھی ہے، مال کا غصب بھی ہے. تو وہ ایک گناہ نہیں، وہ تو کئی گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ایک مختصر سا وقفہ ہے، لوٹتے ہیں، سلسلے کو انشاءاللہ یہیں سے جوڑتے ہیں. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں قصص الانبیاء کا موقع ہے، اور آج انشاءاللہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر پاک ہوگا. ناظرین حضرت اسحاق علیہ السلام آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کے لخت جگر ہیں. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں اور بنی اسرائیل کے آپ جد عظیم یعنی پائنیئرز میں سے، بانیوں میں سے. اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت ناظرین آپ جانتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً کوئی 86 برس کے قریب تھی، اور جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال کے قریب تھی. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو بجا لانے میں اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس کے کچھ عرصے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، جن کو مہمان سمجھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنے ہوئے گوشت کا لذیذ کھانا پیش کیا، لیکن انہوں نے کھانا نہ کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے پریشان ہوئے. فرشتوں نے ان کی پریشانی دیکھ کر کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے ہیں، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی کی وجہ سے اس قوم پر عذاب کی وعید لے کر آئے ہیں، اور آپ کو ایک خوبصورت بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو برحق بشارت دیتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناظرین سورہ ہجر میں یوں بیان کیا ہے کہ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. جب فرشتوں نے ایک بیٹے کی خوشخبری دی تو اس وقت حضرت سارہ سلام اللہ علیہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھڑی تھی وہ تعجب اور خوشی سے ہنس پڑی. فرشتوں کی اس بشارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 27 میں کچھ یوں بیان کیا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. حضرت اسحاق علیہ السلام ناظرین بنی اسرائیل کے جد امجد تھے، اور حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے متعدد انبیاء کرام علیہ السلام آپ ہی کی نسل سے ہوئے. جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی ناظرین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں یوں بیان کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، بے شک میرا رب سننے والا ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام ناظرین انتہائی حسین و جمیل تھے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو روشن و منور اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا. آپ علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین چہرے والے تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد ناظرین اللہ تعالیٰ نے آپ پہ ظاہر بہت کرم کیا، اور آپ کی ولادت کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام کی نبوت اور قرب خاص کے لائق بندوں میں ہونے کی بشارت بھی عطا کی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ
سورۃ الصافات کی آیت نمبر 112 میں یوں بیان کیا، اور ہم نے اسحاق کو خوشخبری دی جو اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ناظرین شام و فلسطین میں مقیم کنانیوں کی طرف مبعوث کیے گئے۔ یہی وہ علاقہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری اور انہی لوگوں کے درمیان حضرت اسحاق علیہ السلام نے پرورش پائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی۔ بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے ناظرین سب کے سب آپ ہی کی نسل میں سے تھے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس شریک حیات کا انتخاب کیا اس کی قسمت پہ ناظرین قربان جائیے حضرت رفقہ سلام اللہ علیہ، وہ خوش نصیب ترین خاتون ہیں کہ جن کے سسر شوہر کے بھائی بیٹے اور پوتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام نبوت سے نوازا۔ روایات میں آتا ہے کہ کئی برس تک حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت رفقہ سلام اللہ علیہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس طرح تقریباً 19 برس گزر گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ خود بھی نبی تھے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کاملہ سے بہت زیادہ پر امید تھے۔ اولاد کے حصول کے لیے بارگاہ الہی میں باقاعدہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آخر کار اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبولیت کا شرف عطا کیا اور شادی کے تقریباً 20 برس بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جڑواں بیٹے عطا کیے۔ پہلے بچے کے جسم پر سرخ رنگ کے اتنے زیادہ بال تھے کہ بچہ ان بالوں میں باقاعدہ چھپا ہوا تھا۔ اس بچے کا نام ایس رکھا گیا۔ ان کی اولاد جو ہے وہ باقاعدہ رومی کہلائیں۔ دوسرے بچے کا نام یعقوب رکھا گیا، یعنی بعد میں پیدا ہونے والا، جن کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ اسی نام کی وجہ سے ناظرین آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی اور آپ علیہ السلام کی اولاد میں بہت زیادہ انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا ناظرین لفظ ہے، عربی ترجمہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت اور منصب نبوت پر سرفرازی کی بشارت دی گئی، اسی وقت آپ علیہ السلام کی پیدائش اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کی بشارت بھی ساتھ ساتھ عطا کی گئی، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 72 میں یوں بیان کیا، اور بخشا ہم نے اس کو اسحاق و یعقوب علیہ السلام انعام میں اور سب کو نیک بخت کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے دونوں بیٹے بہت سعادت مند ناظرین اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے، یعنی دن رات جو خدمت گزاری میں لگے رہتے تھے۔ بڑے بیٹے آئس شکار کے شوقین تھے اور عموماً شکار کا گوشت لا کر والد کو کھلایا کرتے تھے، جس کے بدلے خوب دعائیں ان کو ملا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ہوا یہ ناظرین کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے جو ہے وہ فرمائش کی۔ جناب ایس جو تھے وہ شکار پر گئے ہوئے تھے، تو پیچھے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی والدہ کے حکم پر والد ماجد کو گوشت کھلایا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام چونکہ نابینا تھے اس لیے اندازہ نہ کر سکے کہ کس بیٹے کو کھلایا، چنانچہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوں دعائیں دیں کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ فرمائے، تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کثیر عطا فرمائے۔ اور جب بعد میں ایسا آئے تو انہوں نے والد ماجد کو کھانا کھلایا تو والد ماجد نے انہیں یوں دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے، ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے۔ جناب ایس کو جب یہ معلوم ہوا کہ معاملہ یہ ہو چکا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے حکم پر اپنے ماموں کے پاس چلے گئے تاکہ دونوں بھائیوں کے درمیان جو ہیں وہ معاملات بہتر رہیں، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے وہاں 10 برس گزارے۔ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کثیر عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور 1 بیٹی، بیٹیوں کی شادیاں ہوئی اور پھر ان کی اولادیں پھیلتے پھیلتے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ چھوٹی بیٹی راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام میں اپنی اولاد جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 نفوس پر تھی، اور جب انہی میں پھیلنے کا معاملہ ہوا، یعنی ان کی اولادیں پھیلنے کا معاملہ ہوا تو اس حد تک وہ پھیلی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد تقریباً 6,70,000 تھی۔ یہ سب اس دعا کا ثمرہ تھا جو دعا حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو عطا کی تھی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی یہ سب اولاد چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آگے پھیلی، حضرت
याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल ठहरा, यानी जितनी भी औलादें आगे आईं वो सब की सब इसी वजह से बनी इसराइल कहलाईं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल, और इस तरह से नाज़रीन कहलाती गई कि उनको जो है अल्लाह तबारक व तआला ने वो तमाम रिफ़तें, वो तमाम तर यूँ कहिए कि अपना इनामात से नवाजा जो दुआएँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दी थी, यानी उनकी नस्लों को अता की थी। बात सिर्फ इतनी है, मुख्तसर सी बात रस करके बात को ख़त्म कर रहा हूँ। ये जो किस्सा है नाज़रीन, इसका क्रक्स ऑफ दी स्टोरी क्या है? इसकी क्रक्स ऑफ दी स्टोरी ये है, एक तो ये कि जो दुआ बाप अपने बेटे को देता है, अपनी औलाद को देता है, याद रखिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस दुआ के अंदर बड़ी बरकतें रखी हैं। यही वजह है इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे याकूब अलैहिस्सलाम को जो दुआ दी कि अल्लाह ताला तुम्हारी औलादों में बरकत अता करेगा, वो इतनी बरकत हुई कि जितने भी अंबिया कराम तशरीफ़ लाए उसके बाद वो सब के सब आपकी औलादों में थे। यानी आप अपने वालिद के आगे, मैं इस वक्त लोगों से मुखातिब हूँ, जब भी खड़े हों तो हमेशा उनसे ये कहें कि हमारे हक़ में दुआ करें। बाप की दुआ ऐसी है औलाद के हक़ में जैसे अंबिया कराम की दुआ अपनी उम्मत के लिए हुआ करती है। इंशाअल्लाह शाम 4 बजे ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी इफ्तार के वक्त। इस दुआ, इस उम्मीद, इस यकीन के साथ इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपका, हमारा, हम सब का हामी नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।